إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. فإما يذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لقومك وسوف تسألون واسأل أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فإما نذهبن بك، پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں دنیا سے، فإنا منهم منتقمون، تو بے شک ہم ان سے تو انتقام لے کر رہیں گے. منتقم باب افتعال سے مفتعل اسم فاعل. او نرینک الذی وعدناہم، یا ہم دکھائیں گے آپ کو وہ چیز جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی عذاب آپ کے سامنے لے آئیں گے. انا علیہم مقتدرون، پس بے شک ہم ان پر قدرت رکھنے والے ہیں. کس بات کی؟ عذاب دینے کی. یعنی آپ کے جیتے جی یا آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ہم ان کو دونوں طرح سے پکڑنے پہ پوری طرح قادر ہیں. تو آپ کیا کیجئے؟ فَاسْتَمْسِكْ، چمٹ جائیے، پکڑ رکھیے. استمساک کس کو کہتے ہیں؟ اس طرح پکڑنا کسی چیز کو کہ ہاتھ سے جانے نہ پائے، ہاتھ سے نکلنے نہ دینا، روک لینا. فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور استمساک میں تو اور تاکید ہو جاتی. فَاسْتَمْسِكْ، پکڑ کے رکھو. کس کو؟ بالذی، اس چیز کو، اوحی الیک، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے. کیا؟ قرآن. انک علی صراط مستقیم، بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں. جیسے سورۃ المؤمنون میں آتا ہے وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو حل کیا ہے؟ آغاز کس بات سے ہوا؟ قرآن کو چھوڑنے سے، اور اس کا انجام بتا کے پھر علاج بتا دیا کہ حل کیا ہے. ایسے برے دوستوں اور ساتھیوں اور شیطانوں سے بچنے کا طریقہ قرآن کو مضبوطی سے تھامنا. لیکن کتنے لوگ اس بات کو ریئلائز کرتے ہیں کہ واقعی ضروری ہے؟ کتنے کتنے اس کو کبھی نہ دیکھ کر، کبھی نہ پڑھ کر بھی کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. کیا مشکل ہے؟ ہم کو غلط ہے؟ ہمیں نہیں پتا کیا کرنا چاہیے؟ سب جانتے ہیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ فَاسْتَمْسِكْ،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پکڑ کر رکھیے، جیسے پیچھے آتا نا وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ۔ اس سے بھی کھلی اور صاف بات کوئی ہوگی جو قرآن کے پڑھنے اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑنے اور قرآن کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی تائید ہو؟ اس سے بڑی بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ قرآن ہر انسان کی زندگی کے لیے کتنا ضروری ہے اور اس کے بغیر انسان شیطان کے شر سے بچ سکتا نہیں؟ کیا سمجھ میں؟ ہم تو اس انتظار میں ختم ہو جائے، تو ساری زندگی کے لیے ہوتا ہے، اور کھولے بھی تو پھر نیند آنے لگتی ہے اور سمجھ کچھ نہیں آتا، کیونکہ وہ مزاج ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوتا، ساری زندگی تو کچھ اور ہی پڑھتے رہتے ہیں، پھر اس کو کھولتے ہیں تو وہ تو بالکل ہی اجنبی لگتا ہے، ان نون سی چیز، انفیملیئر، فیملیئر ہی نہیں ہوتا، اس لیے وہ سمجھ کچھ نہیں آتا پھر۔ اب پکڑنے کے طریقے کیا ہیں، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں وہ طریقے آنے چاہیے اور ان طریقوں کو سامنے رکھنا چاہیے، اور خاص طور پر جب کہ ایک طریقہ ہاتھ سے جانے کے قریب ہو تو نئے طریقے جو ہیں وہ معلوم ہونے چاہیے تاکہ یہ ہاتھ سے نہ جائے۔ ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی سیکنڈ بیچ کی، تو روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کے پاس قرآن تھا اس وقت نا، تو جب اس کو اٹھایا گیا تو قرآن اس کی گود میں تھا، تو میں نے کہا یہ اچانک نہیں پہنچا یہاں، اسے پکڑا گیا تو وہ ساتھ تھا، اور اگر وہ سفر میں ساتھ نہ ہوتا تو کوئی لا کے پھر رکھتا جیسے عام طور پہ ہوتا ہے، وہ پھر تو دوسرے بھی چاہتے ہیں نا، پھر اور ہمارے لیے پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ اور ایک وہ ہے کہ ہم نے خود پکڑا ہوا ہو اور ہر جگہ ساتھ ہو، کہیں بھی ہو، فائدہ بھی وہی دیتا ہے جو خود پکڑا ہوا ہو، کسی کا لا کے ہم پہ ڈالنا کیا فائدہ دے گا ہمیں؟ تو بس تم سے ایسے پکڑا جائے کہ پھر یہ ہاتھ سے نہ جائے، اور اس کے مختلف طریقے سوچئے، جانیے اور ایک دوسرے کو فائدہ پہنچائیے، کیونکہ پہلی دفعہ قرآن کا جو پڑھنا ہوتا ہے وہ ایک فریش زمین کے اوپر جب اس کا اثر ہوتا ہے اور ایک وہ جو بارش ہوتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ آئندہ بھی آپ کے اندر انشاءاللہ بار بار پڑھیں گے تو گہرائی اور بصیرت اور وہ سب کچھ ہوگا۔ لیکن مجھے یاد ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ سمجھا تھا اور اس وقت جس طرح آیتوں کو لیا تھا اور جس طرح میں نے لکھا تھا، آج بھی وہ چیزیں مجھے نہیں بھولتی، اور ان کے جو اثرات ہیں، اور جہاں کہیں کہیں تفسیر میں میں نے اپنے ذاتی جو دل کے اثرات ہوتے ہیں وہ کچھ کچھ لکھے، تو یہ وقت جو اس وقت آپ کے پاس ہے، اگرچہ اب بہت تھوڑا ہے لیکن یہ بہت قیمتی ہے، ان لمحوں کو محفوظ کریں۔ ان لمحوں کو محفوظ کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کچھ نہ کچھ لکھ لیا کریں، چاہے 2 لائنیں کیوں نہ ہو، اور اس کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا کریں، کیونکہ علم دینے سے بڑھتا ہے، اس میں جو برکت ہے اور اس میں جو پختگی ہے وہ دینے سے آتی ہے، چاہے کسی بھی طرح اور تھوڑا سا بھی کیوں نہ ہو، اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق۔ اور یہ قرآن کیا ہے؟ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ البتہ ذکر یعنی شرف عظیم ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی، یعنی یہ قرآن کو معمولی چیز نہیں ہے، جو اس کو پکڑ کر رکھے گا اس کے لیے کیا ہے؟ عزت کا باعث ہے، ناموری کا باعث ہے۔ دنیا میں خود شہرت کے پیچھے بھاگنا تو پسندیدہ نہیں، لیکن ہر انسان کے اندر ایک خواہش چھپی ہوتی ہے خود کو منوانے کی، یا نہیں؟ اچھا، وہ مختلف طریقوں سے ہم کہتے ہیں اپنے بچوں کو مجھے یاد رکھنا، یہ میری چیز تم رکھ لو، یہ تم اس کو دیکھ کے مجھے یاد رکھو گی، یہ فلاں یہ کر لے، یعنی یادیں باقی رکھنے کے ہم کئی طریقے سوچتے رہتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ تو جن کے پاس زیادہ قوت ہوتی ہے وہ بڑے بڑے کام کرتے ہیں، مونیومنٹس بنواتے ہیں، بڑی بڑی عمارتیں بنواتے ہیں، اپنی یادگاریں چھوڑتے ہیں، دنیا میں اپنا نام باقی رکھنے کے لیے طرح طرح کے کنڈے اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ عزت جو انسان کو قرآن کے ذریعے ملتی ہے وہ دنیا کی کسی دوسری چیز سے نہیں ملتی۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ کے لیے ایک شرف کی چیز ہے، عزت کی چیز ہے کہ اللہ نے آپ پر یہ کتاب اتاری۔ وَلِقَوْمِكَ، اور صرف آپ کے لیے نہیں، آپ کی قوم کے لیے بھی عزت کا مقام ہے اس میں۔ یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے دنیاوی اعتبار سے اگر کسی کو کوئی عزت کا مقام ملتا ہے، مثلاً کسی کا باپ اگر کسی بڑے عہدے پر ہے، کہیں پر کوئی پریزیڈنٹ رہا ہے، کوئی پرائم منسٹر رہا ہے، یا کسی بہت ہائی پوسٹ پر رہا ہے، تو پھر کوئی جرنیل بن گیا، تو پھر نسلیں کیا کہتی ہیں؟ یہ فلاں جرنیل کا بیٹا ہے اور یہ فلاں جرنیل کا پوتا ہے اور یہ فلاں کا بھائی ہے، اور پورا خاندان جرنیل کے نام سے پہچانا جا رہا ہے۔ جرنیل تو ایک ہی تھا نا، وہ تو چلا گیا، لیکن دنیاوی پیمانوں میں یہ چیزیں پھر کیا بن جاتی؟ عزت و شرف کا ذریعہ بن جاتی، اور پھر کیا ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد وہ سب کچھ ختم ہو کے رہ جاتا ہے، دنیا کا دنیا میں ہی بند ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی عزت کا باعث ہے۔ قیامت کے دن
ان والدین کو بھی چمکتے ہوئے تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی جو ہے وہ سورج کی روشنی کو بھی ماند کر دے، جن کی اولاد قرآن کی عالم ہو، قرآن کی حافظ اور عالم ہو۔ کہا یہ کہ پھر اس کا اپنا کیا عالم ہوگا، جس انسان نے خود اس میں محنت کی ہوگی اور واقعی قرآن کا حق ادا کیا، اس کی کیا عزت ہوگی۔ تو اس لیے اہل مکہ کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اس کتاب کو معمولی چیز سمجھتے ہو اور اس پر توجہ نہیں دیتے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ تو تمہیں بھی عزت دینے کے لیے آیا، تمہاری ساری قوم کو۔ وہی ہوا، آپ نے حضرت عمر کے اور حضرت ابوبکر کے حالات پڑھے ہوں گے کہ اسلام اور دین کی وجہ سے، قرآن کی وجہ سے ان کو جو عزت ملی وہ بے مثال ہے۔ وہ خود کہتے ہیں نا کہ تم کون تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شاید پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں کے درمیان ایک مباحثہ ہوا کہ اگر عمر مسلمان نہ ہوتے یا اسلام نہ آتا تو وہ اس کے بغیر زیادہ سے زیادہ کیا ہوتے، اپنے قبیلے کے سردار ہوتے، مشکل تھا۔ مکہ کے کچھ بن جاتے، بڑا عہدہ مل جاتا مکہ کی ایڈمنسٹریشن میں، مشکل تھا کیونکہ وہ اس قبیلے سے نہیں تھے جن کا ووٹ تھا مکہ میں۔ کوئی شاعر ہوتے، کسی کتاب کے لکھنے والے ہوتے، کیا ہوتے زیادہ سے زیادہ، دنیاوی اعتبار سے کچھ بھی نہ ہوتے، کوئی نام بھی نہ ان کا جانتا ہوتا، لیکن اس سارا مقام اور کروڑوں دلوں میں محبت ان کی وجہ سے ہوئی، اپنوں میں بھی اور غیروں میں بھی۔ دنیا بھر کے لوگ ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا جو کردار ہے اور جو ان کا کیریکٹر ہے اور جو ان کی شان ہے، حالانکہ جو ان کی سادگی تھی اور جو ان کا تقویٰ تھا اور جو ان کا رہن سہن تھا وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو انہوں نے کوئی اسٹیٹس نہیں بنایا، وہ تو بیت المقدس فتح ہو رہا ہے اور وہ غلام اونٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ مہار تھام کے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی دنیاوی اسٹیٹس کو بڑھانے کی کوئی فکر نہیں کی، لیکن اللہ نے واقعی ان کا اسٹیٹس بڑھا دیا۔ تو وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ عزت دینے کی چیز ہے، اس کو چھوڑتے ہو۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے، تم سے حساب بھی ہوگا کہ اللہ نے تم کو یہ دیا اور تم اس کو چھوڑ کے اور چیزوں کے پیچھے بھاگنے لگ گئے۔ تم سے سوال کیا جائے گا، تمہارا حساب ہوگا، کیونکہ اللہ نے چن لیا تھا نا اس قوم کو، اور خاص طور پر آپ کے خاندان کو اور پھر آپ کو۔ تو جو اس کی ناقدری کرے قیامت کے دن اس سے پوچھ ہوگی۔ وَاسْأَلْ، اور پوچھئے، من ارسلنا من قبلک من رسلنا، جو بھی ہم نے بھیجے آپ سے پہلے رسولوں میں سے۔ بھئی وہ تو گزر چکے، ان سے کیسے پوچھا جائے؟ اب آپ سے کہا جا رہا ہے آپ پوچھئے پہلے رسولوں سے، کیسے پوچھیں گے؟ نہیں سمجھ آئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، وَاسْأَلْ، آپ سوال کیجئے، پوچھ لیجئے، کس سے؟ من ارسلنا، جن کو ہم نے بھیجا تھا، من قبل کا، آپ سے پہلے۔ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھئے، موسیٰ سے پوچھئے، عیسیٰ سے پوچھئے، من رسولنا، ہمارے رسولوں میں سے۔ کیسے پوچھیں گے؟ ان کو ماننے والے لوگوں سے، ان کے علماء سے، ان کے وارثوں سے، کہ تمہارے پیغمبر کیا بتاتے تھے، تمہاری کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ اجعلنا، کیا بنایا ہم نے، من دون الرحمن، رحمان کے سوا، آلہتن، کچھ الہوں کو، یعبدون، کہ وہ عبادت کیے جائیں، کیونکہ ہر پیغمبر کو اللہ نے کیا حکم دیا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہر پیغمبر کو ایک ہی پیغام دیا گیا، اور وہ کیا؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سورۃ الانبیاء 25 میں آتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ آپ سے پہلے ہم نے جو بھی کوئی رسول بھیجا اس کی طرف یہی کچھ وحی کیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، بس میری ہی عبادت کرو۔ یعنی ہر پیغمبر توحید کا ہی پیغام لے کر آئے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالُوا يَا أَيُّهَ السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی آیات، نشانیوں کے ساتھ،
معجزات کے ساتھ. کہاں بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، اور وملئہ، اس کے اشراف قوم کی طرف. فقال، تو اس نے کہا، کس نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے. انی رسول رب العالمین، بے شک میں رب العالمین کا بھیجا ہوا ہوں، پیغمبر ہوں، رسول ہوں. فلما جاءہم، پھر جب وہ ان کے پاس آ گیا، بآیاتنا، ہماری آیات معجزات کے ساتھ، عصا ید بیضا لے کر، اذا ہم منہا یضحکون، جب وہ ان سے ہنستے تھے، یعنی ان نشانیوں پر ہنستے مذاق اڑاتے. اور پھر اس کے بعد وما نریہم من آیت، اور نہیں ہم دکھاتے کوئی بھی آیت، کوئی بھی نشانی، الا ہی اکبر من اختہا، مگر یہ کہ وہ بڑی تھی اپنی بہن سے. یعنی پہلی نشانی سے بڑی نشانی آتی، یعنی ایک کے بعد ایک عذاب جب قوم موسیٰ پہ آتا تو وہ کیا کہتے؟ سورۃ الاعراف 130 اور 133 میں اس کی تفصیل ملتی ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ہم نے آل فرعون کو قحط میں پکڑا، پھلوں کی کمی میں. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطوفان، ان پہ طوفان بھیجا، والجراد، ٹڈیاں، والقمل، جوئیں، والضفادع، مینڈک، والدم، خون کی بارش، آیات مفصلات، ایک کے بعد ایک مصیبت ان پہ بھیجی. لیکن جب کوئی مصیبت ان پہ آتی تو وہ کیا کہتے؟ اے موسیٰ، تم اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ مصیبت ہٹے تو پھر ہم ایمان لیں گے. پھر ایمان نہ لاتے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے بڑی سزا بھیجتے، پھر وہ دعا کراتے، پھر ٹلتی، پھر اس سے بڑی سزا بھیجتے، حتیٰ کہ آخر کار اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو پکڑ لیا. وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور پکڑا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ پلٹیں. یعنی یہ بڑے عذاب کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کیا ہے؟ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، اور پکڑا ہم نے ان کو عذاب کے ساتھ، یعنی ایک کے بعد ایک سزا کے ساتھ. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور یہ سزائیں کیوں بھیجی ان کی طرف؟ تاکہ وہ توبہ کریں، لوٹ آئیں، ایمان لے آئیں. لیکن ایمان لانے کی بجائے وہ کیا کرتے؟ وقالو، اور وہ کہتے، یا ایھا الساحر، اے جادوگر، ادع لنا ربک، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے. خود دعا بھی نہیں کرتے تھے، موسیٰ کو کہتے کہ تم دعا کرو. بما عہد عندک، بوجہ اس عہد کے جو تیرے پاس ہے. عہد سے مراد یہاں اللہ نے جو تم سے وعدہ کر رکھا ہے، کیا؟ کہ اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ہم ان سے مصیبت ٹال دیں گے. تو ٹھیک ہے، اس دفعہ تم ہمیں چانس دو اور یہ مشکل ہٹ جائے تو پھر ہم بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اور پھر کیا ہوتا؟ یعنی کتنی حیرت کی بات ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسے ہی تھوڑی پکڑتا ہے. ایک دفعہ کو وعدہ توڑتا ہے، 2 دفعہ توڑتا ہے، کئی بار وعدہ توڑتے ہی چلا جائے انسان اور مان کر ہی نہ دے. اسی لیے پھر اللہ نے ان کو رسوا کن عذاب میں پکڑا. یا ایھا الساحر ادع لنا ربک بما عہد عندک اننا لمہتدون، بس اب کی بار تو ہم ہدایت پا کے ہی رہیں گے، بے شک ہم البتہ ہدایت پانے والے ضرور. اب کیا ہوتا؟ فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فلما کشفنا عنہم العذاب، پھر جب دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب کو، اذا ہم ینکثون، جب وہ توڑتے تھے. کس کو؟ عہد کو. کشفنا کا لفظ جو ہے نا کشف سے ہے، کشف کہتے ہیں پوشیدہ بھید کا ظاہر ہونا، اور ینکثون کا لفظ جو ہے نون کاف ثے سے ہے، نکث. نکث بیسیکلی کہتے ہیں بٹی ہوئی یا بنی ہوئی چیز کو ادھیڑنا. ایک تو ہوتا ہے نا کسی چیز کو 2 ٹکڑے کر کے توڑ دینا، وہ تو قطع. لیکن نقص کیا ہوتا ہے؟ بنی ہوئی چیز کو، جیسے رسی ہوتی ہے بٹی ہوئی یا بنی ہوئی یا سویٹر ہوتی ہے، تو اس کو ادھیڑنا کیا ہوتا ہے؟ نقص. تو عہد بھی کیا ہوتا ہے؟ گانٹھ ہوتی ہے نا، تو اس کو کھول دینا، توڑ دینا. یعنی ایک چین تھی نا پوری. موسیٰ علیہ السلام نے معجزات دکھائے، پہلے تو ہنسے، عصا ید بیضا وغیرہ، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پکڑنا شروع کیا.
ایک مصیبت آئی، انہوں نے کہا کہ ہمارا وعدہ ہے تم سے، اگر آپ دعا کریں مصیبت ٹلے پھر ہم مان جائیں گے. مصیبت ٹلتی پھر بھٹک جاتے. اب کیا ہوا کہ وہ رسی کھل رہی، وعدہ توڑ دی، پھر اس کے بعد دوبارہ وہی معاملہ ہوتا، پھر ایک اور بل کھل جاتا، پھر اور حتیٰ کہ کسی بھی عہد کا پاس نہیں رکھا. اب کیا ہوا؟ ونادا فرعون، اور پکارا فرعون نے، فی قومہ، ہی اپنی قوم میں، سب کو اکٹھا کیا. کیا کہا؟ قال یا قومی، کہنے لگا ہے میری قوم، الیس لی ملک مصر، کیا نہیں میرے لیے مصر کی بادشاہت، وہذہ الانہار، اور یہ نہریں، تجری من تحتی، جو بہتی ہیں میرے نیچے سے، میری ملکیت میں ہیں. افلا تبصرون، کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو میری عظمت کو؟ سورۃ نازعات میں بھی آتا نا، فحشر فنادا، سب کو اکٹھا کر لیا اس نے، قومی خطاب تھا. اور پھر کیا کہا؟ فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الاخرۃ والاولی. تو پیچھے بھی کیا ہوا کہ اتنے وعدے توڑنے کے بعد بھی وہ اپنی ہٹ سے باز نہیں آیا، سب کو جمع کر کے اس نے اپنی ہی یعنی بادشاہت اور اپنے ہی خدا ہونے کا دعویٰ کیا. اور پھر اس کو کس پہ مان تھا؟ اتنا تکبر کیوں تھا کہ مصر بہت زرخیز ہے، دیکھو کیسی کیسی نہریں بہتی ہیں یہاں، کیسے دریا بہتے. نیل تو ایک بڑا دریا ہے نا، تو اس سے آگے مزید نہریں نکلتی، جیسے نہر الملک، نہر طولون، نہر تنیس، نہر دمیات. یہ بڑا دریا ہے، اس سے نہریں نکلتی، اور انہی کے آس پاس آبادی. اسی لیے اگر مصر کا تھوڑا سا بھی نقشہ آپ کو بتاؤ، دمیات کے علاقے کا نام سنا ہوگا، اسی طرح طولون وغیرہ. تو اس کو مصر کی زرخیزی پر اور اس پانی پر اور ان سب چیزوں پر بہت فخر تھا کہ میرے پاس بہت کچھ ہے. کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ ہم کتنے خوشحال ہیں اور کتنا زبردست میرا انتظام ہے، کیسی خوشحالی ہے اس ملک میں. ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین، ام انا خیر، ام یہاں بل کے معنوں میں، بلکہ میں بہتر ہوں، من ھذا الذی، اس سے جو، ہوا مہین، جو ذلیل ہے، حقیر ہے. کس کی طرف اشارہ؟ موسیٰ علیہ السلام. یہ دیکھو یہ بنی اسرائیل کا ایک کمزور سا شخص ہے سٹیٹس کے اعتبار سے، اور اس کے مقابلے میں جس کے پاس اتنا کچھ ہے، تو تم کس کی مانو؟ کیا میں بہتر نہیں ہوں اس سے جو حقیر ہے؟ مہین کا لفظ ہے نا ہون سے، یمشون علی الارض ہونن، تو ہون کس کو کہتے ہیں؟ آہستگی. تو مہین جس کا کوئی وزن نہ ہو. پنجابی میں بھی مہین بہت باریک چیز کو کہتے ہیں نا. تو ہلکے اور باریک اور بے نام، یعنی معمولی چیز کے لیے بھی آتا ہے، جالی سے بھی باریک. تو بے وقت کے معنوں میں یہاں سی تھرو، جیسے کمزور لیکن پھٹ بھی کتنی جلدی جاتا ہے، اس کی وقت کتنی ہوتی ہے، چاہے اچھا بھی سمجھے. لیکن بہرحال عربی میں یہاں معنی اس کا ضعیف، کمزور، ذلیل، حقیر کے معنوں میں ہے. یعنی خود کو کیا کہتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں ہوں اعلی، اور موسیٰ ہے مہین. موسیٰ ہے اتنا سا اور میں ہوں اتنا بڑا، یہ کہنے کا مطلب ہے اس کا. ولا یکاد یبین، اور یہ تو بات کرنا بھی نہیں جانتا، تو بیان بھی نہیں کر پاتا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو بولنے میں تھوڑی مشکل ہوتی تھی نا. تو انہوں نے دعا کی تھی وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اسی کا تانا دے رہا ہے یہ. اس کو تو بولنا بھی نہیں آتا، کمیونیکیشن سکلز نہیں معلوم، بات نہیں بیان کرنی آتی. مزید اعتراض، فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، کیوں نہیں ڈالے گئے اس پر سونے کے کنگن؟ کیونکہ ان کے ہاں بڑا بتانے کے لیے بادشاہوں کو خاص طور پر کنگن پہنائے جاتے تھے کہ جو انہیں ممتاز کریں دوسروں سے. کہا کہ اگر یہ کوئی بڑا آدمی، وہی نفسیات ہے نا جو اہل مکہ کی، کیوں نہیں کسی بڑے پر یہ قرآن اترا؟ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، فرعون نے ان کو کیسے کیسے تانے دیے، کیسے مینے دیے، اور کس طرح ذلیل کرنے کی کوشش کی، کیسے مذاق اڑایا. اور کیا کہا؟ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب، اس کو سونے کے کنگن کیوں نہیں پہنائے گئے، اس کا جشن تاج پوشی کیوں نہیں ہوا؟ او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، یا آتے اس کے ساتھ فرشتے ساتھ لگے رہنے والے. مقترن وہی قرن روٹ ہے، اقتران باب افتعال میں، کیونکہ ان کے ہاں جو شخص بڑا ہوتا تھا اس کے آگے پیچھے ترن گارڈ لگے ہوتے تھے جو ہر دم اس کی حفاظت کرتے. ظاہر ہے سونے کے کنگن انسان پہن لے تو میں سوچتی ہوں کہ یہ بھی کتنا بڑا دھوکہ ہے نا، کہ انسان اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہے، حالانکہ اپنے ساتھ گواہ لے کے چلتا ہے کہ میں کمزور ہوں. اگر آپ بڑے ہیں تو اپنی حفاظت کیجئے، سوچ کی بات ہے نا. او جاء معہ الملائکۃ مقترنین، فاستخف
قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين فاستخف قومه، پس ہلکا پایا اس نے اپنی قوم کو. استخف خفیف سے، اس نے اپنی قوم کو ہلکا پایا، یعنی عقل کا کمزور پایا، جاہل پایا، یا جاہل بنایا، بے وقوف بنایا. کسی کو ہلکا کرنا یعنی بے وقوف سمجھنا. فَأَطَاعُوهُ، تو ان سب نے اس کی بات مان لی. ورنہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر وہ مان چکے تھے، اسلام کا اظہار کرنے ہی والے تھے، تو اس نے اپنی بڑائیاں اور ڈینگے مار کے لوگوں کو بے وقوف بنایا اور سب کا دماغ خراب کیا، اور انہوں نے بھی اسی کی بات مان لی. کیونکہ عام طور پر لوگ کمزور ہوتے ہیں ذہنی طور پر، وہ سامنے ظاہر نظر آنے والی چکا چون سے متاثر ہو جاتے ہیں اور سچ ان کو نظر نہیں آتا، وہ پیچھے چھپ جاتا ہے. فاستخف قومہ، ہلکا کر دیا، بے وقوف بنایا، ہلکا کر دیا، کیونکہ اس نے ہلکا پایا تھا نا، ان کو نہ سمجھ پایا تو ان کو بنا دیا. وضاحتی معنی بے وقوف بنانے کا معنی کیجیے. اس نے اپنی قوم کو بے وقوف بنا دیا، جاہل بنا دیا. فَأَطَاعُوهُ، تو انہوں نے اس کی اطاعت کی. إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، بے شک تھے وہ فاسق لوگ، وہ خود ہی بہکے ہوئے تھے. فَلَمَّا آسَفُونَا، پھر جب انہوں نے غصہ دلا دیا ہم کو، یعنی بار بار کے وعدے توڑ کے اور بار بار کی ناسمجھی کا مظاہرہ کر کے جب وہ حد سے گزر گئے. آسفونا کا لفظ جو ہے نا اسف سے افسوس کے معنوں میں ہوتا ہے، اور غضب سے زیادہ شدید غصہ، یعنی شدید غصہ دلایا، ایسا غصہ جس میں شدت بھی ہو اور افسوس بھی ہو. جیسے کسی بے وقوف پہ غصہ آتا نا، اس کی بے وقوفی اور حماقت پہ، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ سمجھانے کے باوجود بھی کوئی بے وقوفی کرے تو پھر کیا کیفیت ہوتی. شاید کبھی کسی ایسے سے پالا پڑا ہو کہ جس کو آپ ایک بات کئی دفعہ سمجھائیں اور پھر وہ وہی کچھ کرے، تو اس وقت انسان کو شدید غصہ آتا ہے. تو یہ جو غصہ ہوتا ہے نا، یعنی اسف کے معنی میں. فلما آسفونا، اور آسف جو ہے نا یہ بھی باب افعال ہے، انہوں نے غصہ دلایا ہم کو. انتقمنا منہم، ہم نے ان سے انتقام لے لیا، بدلہ لے لیا. اور یہ اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے بھی روش نہ بدلی تمہارے ساتھ بھی یہی انجام ہوگا. فاغرقناہم اجمعین، ہم نے ان سب کو ڈبو دیا، سب کو غرق کر دیا. اور ڈبو کے کیا کیا؟ فجعلناہم سلفا، پھر بنا دیا ہم نے ان کو سلف. سلفہ کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کام یا چیز کا گزر جانا، پیش رو. اور سالف کی جمع ہے یہ سلف. جیسے خادم کی جمع کیا ہوتا ہے؟ خادم کی جمع خدم. خدم حشم نہیں پڑھا کبھی؟ خدم. خادم کی جمع خدم، اور سالف کی جمع سلف. اور سلف سودا سلف کبھی پڑھا لفظ؟ وہ بھی اسی سے ہے. سلف کہتے ہیں وہ تجارت جس کی قیمت پہلے دے دی جائے، یعنی ایڈوانس پیمنٹ پہ کیا ہوا سودا، تو وہ سلف ہوتی ہے، سودا سلف. ٹھیک ہے. اور اسی سے لفظ پھر اسلاف ہے. ہمارے اسلاف کہتے ہیں نا ہم سب، ہمارے اسلاف، گزشتہ دور میں گزری ہوئی نسلیں. اور سلف صالح کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین، یعنی وہ نیک لوگ جو پہلے گزرے، انہی کی طرف نسبت کر کے لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں. نام سنا ہوگا سلفی. تو سلف جو ہوتے ہیں وہ اچھے بھی ہوتے ہیں اور خلف بھی ہوتے ہیں. فجعلناہم سلفا، تو بنا دیا ہم نے ان کو سلف، یعنی پیش رو، رہنما، امام. ومثلا، اور مثال، یعنی تمثیل. اور مثال کیا ہوتے ہیں؟ یعنی قابل عبرت نمونہ، عبرت کے لیے ایک نمونہ بنا دیا. للآخرین، پچھلوں کے لیے، بعد میں آنے والوں کے لیے. فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، الزخرف کے 8 نمبر آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں. تو بات یہ ہے کہ قوم موسیٰ کا انجام بھی، یا قوم فرعون کا انجام یہی ہوا کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا، وعدے توڑ توڑ کر. اللہ نے ان کو پکڑ لیا اور ان کو سب کے لیے عبرت کا نمونہ اور نشان بنا دیا. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون
وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ولما اور جب ضربہ بیان کیا گیا ابن مریم ابن مریم کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو مثلاً بطور مثال اذا جب قومک تیری قوم یعنی قریش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم منہ اس سے یصدون شور و غل مچانے لگے چلانے لگے. صد یسدو کا معنی ہوتا ہے روکنا، لیکن صد یسدو کا معنی ہوتا ہے انسان کے گرنے کے وقت کی چیخ پکار. سب سے زیادہ انسان کی چیخیں کب نکلتی ہیں، یہ شور کب مچاتا ہے؟ جب وہ گر جائے. آپ اس کو بچوں میں دیکھ سکتے ہیں کہ بچے اگر گر جائیں یا چوٹ کھائیں تو اس وقت جو ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں وہ عام طور پر نہیں. اس سے تشبیہ دیتے ہوئے یہاں پر اہل مکہ کے ریاکشن کو بتایا جا رہا ہے کہ جو ہی عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بطور مثال بیان ہوا تو انہوں نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا، شور مچا دیا، چلانے لگے. وقالو اور وہ کہنے لگے اآلہتنا کیا ہمارے الہ معبود خیرن بہتر ہیں ام ہو یا وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام ما ضربوہ نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو لکا تمہارے لیے الا مگر جدلا جھگڑے کے طور پر. جدل جس سے جدال بھی ہوتا ہے یعنی حق کو باطل سے تمیز کرنے کے لیے نہیں مگر جھگڑے کے لیے. بل ہم بلکہ وہ قوم ایک قوم ہے خصمون جھگڑنے والی. خصمون جمع ہے خصم کی، سخت جھگڑا کرنے والا. اسی سے خصیم کا لفظ بھی آتا ہے، خصیم مبین. ان ہوا نہیں وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام الا مگر عبدن بندے ہیں انعمنا علیہ انعام کیا ہم نے اس پر وجعلناہ اور بنایا ہم نے اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو مثلاً ایک مثال لبنی اسرائیل بنو اسرائیل کے لیے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سی مثال تھی یا کون سی بات تھی جو یہاں بیان کی گئی، اور یہ کس قسم کا شور تھا اور یہ کیا جھگڑا تھا. اس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے فرمایا کہ اللہ کے سوا جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے اس میں کوئی خیر نہیں. قریش نے کہا آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی اور عبد صالح تھے اور ان کی پوجا بھی کی جاتی ہے، تو کیا ان میں بھی کوئی خیر نہیں؟ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے سامنے یہ آیت پڑھی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 98 کہ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، کہ بے شک تم اور جن کی تم عبادت کرتے ہو یعنی تمہارے معبود اللہ کو چھوڑ کر جنہیں بھی تم پوجتے ہو وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن ہوں گے، یعنی تمہارے سارے معبود جہنم میں ہوں گے. اور حسب کس کو کہتے ہیں؟ پتھر کی کنکری کو، یعنی پتھر کے بنے ہوئے معبود یعنی بت. تو یہ سن کر مشرکین کو بہت غصہ آیا، تو ان میں سے ایک ابن الزبارہ وہ کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ خاص ہمارے لیے اور ہمارے معبودوں کے لیے ہے؟ یعنی انکم وما تعبدون من دون اللہ، یعنی تم اور تمہارے معبود ہمارے ہی لیے ہے یا کہ ہر امت اور گروہ کے لیے؟ یعنی اس کا اطلاق صرف ہم پر ہوتا ہے یا اوروں کے لیے بھی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے اور تمہارے معبودوں کے لیے بھی ہے اور سب امتوں کے لیے بھی، یعنی جو بھی اللہ کے سوا کسی کو پوجے. اس پر اس نے کہا کہ آپ کے نزدیک عیسیٰ ابن مریم نبی ہیں اور آپ ان کی والدہ کی بھی تعریف کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ نصارہ ان دونوں کو پوجتے ہیں، یعنی وہ بھی پھر معبود ہیں. اور حضرت عزیر علیہ السلام اور فرشتے بھی پوجے جاتے ہیں. حضرت عزیر کو کون الہ مانتا ہے؟ یہود. تو اگر یہ سب بھی جہنم میں ہوں تو ہم راضی ہیں کہ ہم اور ہمارے معبود بھی ان کے ساتھ ہوں. یہ بات ہونی ہی تھی، یعنی یہ بات کی ہی گئی. یہ مثال کس نے بیان کی؟ ولما ضرب ابن مریم ابن الزبارہ نے. تو اس بات کے سامنے آتے ہی کفار خوب ہنسنے لگے اور انہوں نے ہنگامہ برپا کر دیا اور کہا کہ اب تم اپنی جگہ پر آئے، دیکھو تو صحیح کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے. یعنی اس بات کو پکڑ کے
آپ کے خلاف ایک طوفان برپا کر دیا گیا کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا جس جس کو بھی پوجا جاتا ہے وہ سب کے سب جہنم میں ہوں گے. اور نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھتے ہیں، یہود عزیر علیہ السلام کو، اور فرشتوں کو بھی پوجا جاتا ہے، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ وہ سارے بھی جہنم میں گئے. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس طرح کی بات سے کیا فضا بنی ہوگی. یعنی بعض اوقات کہنے والا ایک بات ایک کانٹیکس میں کہتا ہے، لیکن اس کو آؤٹ آف کانٹیکس کوٹ کر کے اور غلط مطلب نکال کے اس پر ہنگامہ کھڑا کرنا. الفاظ کی دنیا میں تو یہ بہت آسان ہے، لیکن ایسا کرنا دراصل شر پسندی ہے. ان کی اس بات کے جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری، ان الذین سبقت لہم من الحسنی اولئک عنہا مبعدون، کہ بے شک وہ لوگ جن کے بارے میں ہماری طرف سے بھلائی گزر چکی، یعنی ان کے اوپر ان کی بھلائی ثابت ہو چکی، وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا عزیر علیہ السلام ہوں، لا یسمعون حسیسہا، وہ تو اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے. وہم فی مشتہت انفسہم خالدون لا یحزنہم الفزع الاکبر، یہ بھی سورۃ الانبیاء ہی کی آیات ہیں. تو ان کے اس اعتراض کے جواب میں تردید بھی اتار دی گئی کہ اصل تو اشارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کس کی طرف تھا؟ تمہارے پتھر کے بنائے ہوئے معبودوں کی طرف. کیونکہ قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو بچو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اور یہ پتھر کون سے ہوں گے؟ یعنی بت وغیرہ. تو بتایا ہی جا رہا تھا کہ تمہارے یہ بت بھی، تمہارے یہ معبود بھی تمہارے ساتھ جلیں گے. حتیٰ کہ سورج چاند کو بھی جو پوجتے ہیں ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ چھوٹے کر کے پنیر کی ٹکیا کی طرح جہنم میں ڈالے جائیں گے، تاکہ لوگ حسرت کریں کہ یہ وہ ہیں جن کو ہم پوجتے تھے، آج ان کا انجام بھی ہمارے ساتھ ہے. لیکن ان سے وہ تمام صالحین بری ذمہ ہیں کہ جو خود کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کوئی ان کی پوجا کرے، اور لوگوں نے زبردستی ان کو معبود بنا رکھا ہے، تو ان پر اس بات کا اطلاق نہیں ہوتا. اب اس پس منظر میں آپ دوبارہ دیکھیے کہ جب ابن مریم کی مثال بیان کی گئی، کس نے کی تھی؟ ابن زبارہ نے. کیوں کی تھی؟ جب یہ آیت اتری تھی کہ تم اور تمہارے معبود جہنم کا ایندھن ہو، تو کون ہنسنے لگے تھے اور کون شور مچانے لگے اور چلانے لگے؟ کفار قریش. کیوں؟ کہ اب تو خوب پکڑے گئے. ایک طرف تو یہ ان کی تعریف کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، ان کی والدہ کی، اور دوسری طرف دیکھو کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ، کہ ہمارے الہ اچھے ہیں یا وہ اچھے ہیں. ان کے نزدیک تو اپنے الہ اچھے تھے. مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا، نہیں انہوں نے بیان کیا اس کو، کس کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بطور مثال، الا جدلا، مگر محض ایک جھگڑے کے طور پر، ایک بحث برائے بحث کے طور پر. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی لاجواب ہو جاتا ہے، تو پھر وہ الفاظ کے اندر سے کچھ نہ کچھ چن کے دوسرے کو لاجواب کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اس بات کے پیچھے حقیقت کچھ نہیں ہوتی. بل ہم قوم خصمون، یہ تو ہیں ہی جھگڑالے لوگ، اور جھگڑالے لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ بحث کرنا، ہر بات میں سے کچھ نہ کچھ نکال لینا، بال کی کھال اتارنا، اور الفاظ کی کرشمہ سازی کے ذریعے دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا. پھر فرمائے إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ان هو الا عبد، عیسیٰ علیہ السلام تو عبد ہیں، معبود ہے ہی نہیں. تم ان کو معبود کہتے کیوں ہو؟ اللہ نے اور خود انہوں نے خود کو کبھی بھی معبود نہیں کہا، تو وہ اس مثال میں کہاں سے شامل ہو گئے؟ ان هو الا عبد. اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں بھی آتا ہے، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا عیسیٰ علیہ السلام سے، تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کو چھوڑ کے الہ بنا لو، تو ان کا جواب کیا ہوگا؟ مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ، میں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا مگر وہی بات کہی تھی جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ، کہ عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. یہ سورۃ المائدہ 116 117 میں آتا ہے. تو ان ہوا الا عبد، وہ تو بندے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ خود بھی اللہ کی عبادت کی. انعمنا علیہ، ہم نے ان پر انعام کیا تھا.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر کچھ انعامات کیے تھے، ان کو کچھ خاص نعمتیں عطا کی تھی. کیا تھی وہ نعمتیں؟ سورۃ المائدہ آیت نمبر 110 میں آتا ہے اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، کہ میری نعمت جو تم پر ہوئی اور تمہاری والدہ پر ہوئی اس کو یاد کرو. کیا تھی وہ نعمت؟ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے تیری تائید کی تھی روح القدس کے ساتھ. کیسے؟ تکلم الناس فی المہد وکہلا، تم کلام کرتے تھے لوگوں سے پنگھوڑے میں اور کہولت میں. وَإِذْ أَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کیا نعمتیں تھی اللہ کی ان پر کہ ان کو تعلیم دی تھی. کس کی؟ کتاب اور حکمت کی. وَالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ، تورات اور انجیل کی. وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ، اور جب تم بناتے تھے پرندے کی شکل میں سے. بِإِذْنِي، میرے اذن سے. فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر اس میں پھونک مارتے. فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو میرے اذن سے وہ پرندہ بن جاتا. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي، مادر زاد اندھے اور برس والے کو کیا کرتے؟ شفا یاب کر دیتے. بِإِذْنِی، میرے اذن سے. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِی، اور جب تم مردوں کو نکالتے یعنی زندہ کر دیتے میرے اذن سے. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تجھ سے روک رکھا تھا. کس بات سے؟ کہ وہ تجھے مار ڈالیں. اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، جب تو ان کے پاس کھلی نشانیاں لایا تھا. تو یہ ہیں وہ سارے انعامات جن کی تفصیل ہمیں سورۃ المائدہ میں ملتی ہے، جس کا مختصراً ذکر یہاں ہوا ہے. کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے ان پر خاص طرح کے انعامات کیے تھے. وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي اسرائیل، اور بنا دیا تھا ہم نے اس کو مثال بنی اسرائیل کے لیے. کیسے؟ بن باپ کی ان کی ولادت ہوئی، بچپن میں وہ پنگھوڑے میں کلام کیے، اور اسی طرح ان کے یہ معجزات جو تھے یہ سارے کیا تھے؟ ایسی نشانی تھے، ایک عجیب مثال تھے کہ جس کی کوئی اور اگزامپل تھی ہی نہیں وہاں پر، تاکہ بنی اسرائیل کی اصلاح ہو، بنی اسرائیل اللہ کی طرف پلٹے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بات مان جائے. تو لوگوں نے کیا کیا؟ بجائے اس کے کہ وہ ان کی بات مانتے، کسی نے تو ان کا انکار ہی کر دیا، اور کچھ نے ان سے اتنی عقیدت کی کہ انہیں خدا کا بیٹا بنا دیا. پھر فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَّلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. وَلَوْ نَشَاءُ، اور اگر ہم چاہیں، لَجَعَلْنَا مِنكُم، البتہ بنا دیں ہم تم سے، ملائکتاً، فرشتے، فی الارض، زمین میں، یخلفون، وہ جانشین ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مثال بنایا، اور وہیں پر بات ختم نہیں ہوئی. سب کچھ اللہ کے اختیار میں. وہ اللہ چاہے تو کیا کر دے؟ تم سے فرشتے پیدا کر دے. لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً، البتہ ہم بنا دیں یعنی تخلیق کر لیں، منکم، تم سے، ملائکتاً، فرشتے، یعنی تمہاری نسل سے فرشتے پیدا ہونے لگے. اللہ یہ بھی کر سکتا ہے، اس کے لیے مشکل نہیں. اور پھر کیا ہو؟ انسان ختم ہو جائے اور باقی کون بچے زمین میں؟ ملائکتاً فی الارض، فرشتے بچے زمین میں، یخلفون، وہ جانشینی کریں. یعنی اللہ چاہے تو تمہیں ختم کر کے تمہاری جگہ زمین پر فرشتوں کو آباد کر دے، اور پھر اس کے بعد وہ تمہاری طرح ایک دوسرے کے جانشین ہوں. یہ بات یہاں کیوں کی گئی؟ اس کا کیا ہے یہاں ذکر؟ کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ فرشتوں کا بھی ذکر کر رہے تھے کہ اگر سارے معبود وہاں جائیں گے تو فرشتے بھی پوجے جاتے ہیں. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کا تو بتا دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بطور مثال بھیجے تھے خاص نشانیوں کے ساتھ. اور فرشتے اگرچہ آسمانوں میں ہیں، ایک بلند مخلوق ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ لازم نہیں آتا کہ تم ان کی عبادت شروع کر دو. اللہ چاہے تو فرشتوں کو زمین پر اتار دے اور تم انسانوں کی بجائے زمین پر آئندہ فرشتے آ جائیں. تو یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے. کسی کو اس نے پیدا کر کے زمین پہ چھوڑا اور کسی کو پیدا کر کے آسمان پہ رکھا. تو ہیں تو سب اللہ کی مخلوق، خواہ کوئی زمین پر ہو اور خواہ کوئی آسمان پر ہو. کسی کے آسمان پر ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کیا کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کو بڑا مان لیا جائے. ہم چاہیں تو فرشتوں کو زمین پہ اتار دے اور وہ زمین پہ رہا کرے. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ
بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام، لعلم البتہ علم ہے، للساعتی قیامت کا، اور بعض نے اس کو علم پڑھا ہے نشانی کے معنوں میں، ایک اور قرات میں یعنی فلا تمترن بہا پس نہ تم شک میں پڑو اس کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ اس نشانی کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں. ہاں کی ضمیر جو ہے نا ساعہ کی طرف جاری. واتبعونی اور پیروی کرو میری. ھذا صراط مستقیم یہ ہے سیدھا راستہ. تو بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جس طرح ایک نشانی تھی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے پھر آئیں گے، اور ان کا دوبارہ آنا قیامت کی علامت ہوگا، اور ان کا وجود قیامت کا علم دینے والا ہوگا. اگر ہم اس کو لفظ علم پڑھیں تو کیا معنی ہوگا؟ کہ وہ لوگوں کو قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا علم دیں گے. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو کیا ہوگا؟ لوگوں کو علم ہو جائے گا کس بات کا؟ کہ قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے. ایک نئی بے شمار احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں قیامت کے قریب نازل ہوں گے. کسی کو کوئی حدیث یاد ہے؟ علامات قیامت آپ نے کتاب پڑھی ہوگی، اور اس میں بہت سی حدیثوں میں سے وہ حدیث بھی جس میں یہ کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کچھ نشانیاں سامنے نہ آ جائیں، اور ان میں سے ایک نشانی عیسیٰ علیہ السلام کو نزول ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے یقیناً عیسیٰ ابن مریم حاکم عادل کی حیثیت سے آسمان سے نازل ہوں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ اٹھا لیا جائے گا، اونٹنیوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، عداوت بغض اور حسد کا نام و نشان نہ رہے گا، لوگوں کو مال قبول کرنے کی دعوت دی جائے گی لیکن اسے قبول نہ کیا جائے گا. تو یہ بھی کتنا اللہ کا احسان ہے نا کہ صدقے کا موقع مل جاتا ہے انسان کو. اگر دنیا میں کوئی لینے والا نہ ہو تو آپ یہ نیکی کما کیسے سکیں؟ لیکن قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ جزیہ بھی اٹھا لیا جائے گا اور کوئی بھی صدقہ قبول کرنے والا نہ ہوگا، اور پھر اسی طرح بغض اور حسد کا نام و نشان نہ ہوگا. تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور ان کی آمد لوگوں کے لیے قیامت کے قرب کا علم ہوگا. تو تم قیامت کے آنے میں شک نہ کرو. فلا تمترن بہا واتبعونی ھذا صراط مستقیم ولا یصدنکم الشیطان اور نہ روکے تم کو شیطان. یصدن نون مشدد کس کی علامت ہے؟ تاکید کی، یعنی بالکل نہ روکے، ہرگز نہ روکے. کس سے نہ روکے شیطان تم کو؟ آخرت پر ایمان لانے سے، کیونکہ اوپر یہی تو کہا گیا ہے فلا تمترن بہا، قیامت کے آنے میں شک نہ کرو، میری پیروی کرو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہی سیدھا راستہ ہے. اور آپ نے لوگوں کو آخرت پر ایمان کی دعوت دی، اور شیطان کیا چاہتا ہے کہ لوگوں سے کیا بھلوا دے؟ آخرت کو بھلوا دے. تو فرمایا وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان تم کو اس سے نہ روکے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سورۃ فاطر آیت 6 میں بھی آتا ہے نا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، بے شک شیطان تمہارے لیے دشمن ہے تو تم بھی اس کو دشمن سمجھو، اسے دشمن مانو. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور جب آئے عیسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیوں کے ساتھ، قال کہا قد جئتکم بالحکمت
تحقیق میں لایا ہوں تمہارے پاس حکمت. حکمت کیا ہوتا ہے؟ دین کی روح. یعنی کتاب تو لائے ہی تھے، لیکن انہوں نے صرف کتاب کا ظاہری علم نہیں دیا بلکہ دین کی روح بھی سجھائی. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ، اور تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے، بعد الذی تختلفون فیہ، بعض وہ چیز جس میں تم اختلاف کرتے ہو. یعنی میں تمہارے اختلافات کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے اختلافات کی وضاحت کرنے کے لیے آیا ہوں، یا اس کی وجہ بیان کرنے کے لیے آیا ہوں. ابینہ کا مطلب کیا ہے؟ تاکہ کھول کے رکھ دوں تمہارے سامنے حقیقت کو اور تمہارے جو اختلافات ہیں ان کی اصلیت کو. فاتقوا اللہ واطیعونی، پس ڈرو اللہ سے اور اطاعت کرو میری. ان اللہ هو ربی و ربکم، بے شک اللہ تعالی وہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. فاعبدوہ، پس عبادت کرو اسی کی. ھذا صراط مستقیم، یہی ہے سیدھا راستہ. یہ سب کس کا قول ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کو مزید واضح کیا جا رہا ہے، یا ان کی آمد کا جو مقصد ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ دنیا میں اس لیے تشریف نہیں لائے تھے، یا آئندہ اس لیے نہیں آئیں گے کہ لوگ ان کی پوجا کریں، ان کو معبود مانیں. وہ تو لوگوں کے پاس ایک واضح پیغام لے کر آئے تھے، نشانیاں لے کر آئے. جاء عیسیٰ بالبینات، کون سی نشانیاں لائے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں کیا تھیں؟ نمبر 1، بچپن میں کلام کیے تھے، لیکن وہ تو لائے نہیں تھے نا. جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے تھے، ان میں سے کیا کیا تھے؟ مادرزاد اندھے کو درست کرتے، برس والے کو درست کرتے، اور کیا کرتے؟ مٹی سے پرندہ بنا کے اسے پھونک مار کے اڑاتے، اور کیا کرتے؟ مردے کو زندہ کرتے، اور وہ بتاتے تھے کہ گھر کیا رکھ کے آئے اور کیا کھا کر آئے ہو. یہ تھی ان کی کھلی کھلی نشانیاں. تو وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، نشانیاں تو دکھائیں لیکن لوگوں کی توجہ کس طرف کرائی؟ حکمت کی طرف. کیونکہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ جب ایسی نشانیاں دیکھتے ہیں بس وہ ظاہری چیزیں دیکھ کر عقیدت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، مروب ہو جاتے ہیں، اور اصل دین کی جو روح ہے اس کو بھول جاتے ہیں. تو انہوں نے نشانیاں ضرور دکھائیں، لیکن ساتھ ہی کیا فرمایا؟ قد جئتکم بالحکمہ، میں تمہارے پاس حکمت کی باتیں لایا ہوں. وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ، اور تاکہ میں بیان کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو. فاتقوا اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے تو آ کے لوگوں کو اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کے لیے کہا. وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو. ان اللہ هو ربی و ربکم، اور کیا کہا عیسیٰ علیہ السلام نے؟ کہ میں معبود نہیں بلکہ کون ہے؟ اللہ، جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. فاعبدوہ، تو سب اسی کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ ہے سیدھا راستہ. عیسیٰ علیہ السلام کی ان واضح صریح کھلی کھلی تعلیمات اور بینات کے باوجود لوگوں نے کیا کیا؟ فاختلف الاحزاب من بینہم، اختلاف کیا گروہوں نے، جماعتوں نے آپس میں. کیا اختلاف تھا؟ ایک گروہ نے تو ان کا انکار کر دیا، ایک گروہ نے عقیدت میں غلو کر کے انہیں خدا بنا دیا. تو کسی نے ان کا مرتبہ بہت گھٹا دیا اور کسی نے ان کا بہت چڑھا دیا، اور کسی نے ان کو خدا ہی بنا دیا. اختلاف کب ہوتا ہے؟ احزاب کب بنتے ہیں؟ جب دین کی روح نہیں رہتی، جب روح کھو جائے، جب دین کے بنیادی احکامات اور سیدھی سیدھی باتوں میں لوگ منہ شگافیاں کرنے لگے. منہ شگافی کیا ہوتا ہے؟ منہ کہتے ہیں بال کو، بال کی کھال اتارنے لگے، یعنی بے وجہ کی بحثیں کرنے لگے اور اصل بات کو چھوڑ کر بیکار باتوں میں پڑ جائیں. اور اس کی بہترین مثال آج کی آیات کا شروع کا حصہ ہے کہ جب لوگوں کو غیر اللہ کو معبود ماننے سے روکا گیا اور کہا گیا کہ تم اور تمہارے معبود پھر وہاں جہنم میں ہوں گے، تو انہوں نے اصل بات سمجھنے کی بجائے، نصیحت لینے کی بجائے کیا کیا؟ ایک دور کی کوڑی لا کر ایک ایسی مثال سامنے پیش کر دی کہ اصل بات سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے. جب بھی کوئی شخص اصل مقصد سے ہٹ جائے، اصل مقصد کو بھول جائے، اصل مقصد کو پس پش ڈال دے، تو ایسی صورت پیدا ہوتی ہے. اصل مقصد کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا؟ کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے، لیکن لوگوں نے اس میں اصل روح کو کھو کر اختلاف شروع کر دیا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ ظَلَمُوا،
پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا. کس چیز کی ہلاکت؟ من عذاب یوم علیم، دردناک دن کے عذاب سے. کون سا دن؟ یہاں پر عذاب یوم علیم، عذاب کی صفت بھی علیم ہے، یعنی عذاب علیم ہے، اس دن کا عذاب جو بہت دردناک ہے. ایسا ہے کہ یہ جو عذاب یوم علیم، تو یہ علیم جو ہے نا یومن ہی کی صفت ہے، ٹھیک ہے. عذاب جو ہے مضاف ہے اور صفت موصوف مل کر مضاف الیہ بنے ہیں، تو دردناک دن کے عذاب سے، ٹھیک ہے. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، الا الساعة مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتتاً کہ آ جائے ان کے پاس اچانک. وہ قیامت کے اچانک آنے کا انتظار کر رہے ہیں. وہم لا یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. کس بات کا؟ کہ جب قیامت آ گئی تو پھر شامت آئے گی. اور بنیادی طور پر ان آیات میں، چونکہ مکی صورت اور مکی صورتوں کا جو ایک عام موضوع ہوتا ہے ایمان بالآخرت، تو عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کے ذریعے بھی دراصل آخرت پر ایمان ہی کو واضح کیا جا رہا تھا. اور قریش کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة. اچھا، یہ جو آخری حصہ ہے نا هل ينظرون، اس میں اشارہ ہے احزاب کی طرف جو اختلاف کرنے والے ہیں، ظالموں کی طرف، کہ یہ ظالم مان کے نہیں دیتے، اختلاف چھوڑیں گے نہیں حتیٰ کہ قیامت کا دن آ جائے اچانک اور وہ آ کے ان کو پکڑے اور انہیں پتہ بھی نہ چلے. اصل میں تو اختلاف کا بڑا سبب کیا ہے؟ اپنی مرضی، اپنی پسند اور اپنی کنوینئنس اور اپنی خواہشات پر مبنی دین اختیار کرنا، اپنی منمانی کرنے کی خواہش رکھنا. لیکن ایک چیز جس میں کوئی اختلاف ہونا نہیں چاہیے، اور وہ ہے جہاں اللہ کا حکم آ جائے تو انسان سر جھکا دے، اور پھر اس قسم کی منہ شگافیاں نہ کرے جیسے ان لوگوں نے ابن مریم کی مثال دے کر اصل بات سے لوگوں کو ہٹا دیا. کسی بھی مجلس میں اگر ایک بات ایک خاص معنی میں ہو رہی ہے اور انڈرسٹوڈ ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے، تو اس میں ایک دور پار کی کوڑی لا کر بات کا موضوع بدل دینا اور حقیقت سے دور چلے جانا اور لے جانا، یہ کس کا کام ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، گفتگو جو ہوتی ہے نا کسی بھی انسان کی، جب بھی دو لوگوں میں کمیونیکیشن ہو رہی ہو تو اس میں بہت احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ ایک کچھ کہہ رہا اور دوسرا کچھ اور سمجھ رہا ہو. بعض اوقات دونوں کی نیت درست ہوتی ہے لیکن کہنے والے کے کہنے میں فرق رہ جاتا ہے اور سننے والے کے سننے میں، تو وہ لیک آف کمیونیکیشن سے بعض اوقات مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ کی بات میں تو ایسا کچھ نہیں، جو بھی حق ہے بالکل واضح ہے. اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کے بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں. انہوں نے خود بھی کہا کہ لوگوں میری پیروی کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندے بنو. دیکھیے، عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن تو بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے. اس کے باوجود لوگوں نے اپنی منمانی کی اور خود ساختہ فلسفے ایسے پیش کیے کہ جس سے اصل دین کئی حصوں میں بٹ گیا اور لوگوں کی توجہ اصل سے اور دین کی روح سے ہٹ گئی. بجائے اس کے کہ لوگ اللہ کو مانتے، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھ کر وہ ان میں کھو گئے اور اپنی مرضی سے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا اور الہ بنا لیا. تو اللہ نے اور اللہ کے کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ ایسا کرو. تو اہل مکہ کو کہاں سے جواز ملتا تھا کہ وہ اس موقع پر عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بیان کریں، جبکہ عیسیٰ علیہ السلام نہ الہ ہیں، نہ انہوں نے کبھی دعویٰ کیا. اگر کچھ لوگوں نے اپنے طور پہ ان کو ایسا قرار بھی دیا تو وہ ان کی غلطی تھی. لاجیکلی تو یہ مثال درست ہی نہیں، آؤٹ آف کانٹیکس مثال بیان کی جا رہی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ ایک بات ایک خاص کانٹیکس میں کہہ رہے تھے، یہ کام ہو نہیں سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یا کوئی ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے مراد اس خاص دن یا وقت یا ایک محدود کانٹیکسٹ ہوتا ہے. اچھا، بچے اس کو پکڑ لیتے ہیں، گھر میں آپ بات کریں، وہ کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، ہاں، کوٹ کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس کانٹیکسٹ میں نہیں کہا گیا ہوتا اور یہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. لیکن اپنے مطلب کے لیے ہر ایک وہ چیز نکال لیتا ہے جس سے وہ اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کر سکے. تو یہ بھی دراصل اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنا چاہ رہے تھے. اس کو کہتے ہیں بات کا بتنگڑ بنانا. یعنی بات تو بات ہوتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، لیکن جب بات کو ایک لطیفہ بنا دیا جائے، بتنگڑ بنا دیا، مذاق بنا دیا جائے، تو پھر وہ اپنے معنی کچھ سے کچھ کر لیتا ہے. اور بہت سے الفاظ ذو معنی بھی ہوتے ہیں. جہاں اللہ کا ڈر ہوگا اور رسول کی اطاعت ہوگی وہاں اختلاف ختم ہوتے جائیں گے. اختلاف ہوتے ہیں یا طول پکڑتے ہیں جب خدا کا خوف بندوں کے دل میں نہیں رہتا.
پھر فرمایا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الاخلاء دوست، اخلاء خلیل کی جمع ہے. خلیل کہتے ہیں مخلص اور گہرے دوست کو، خلت کہتے ہیں دوستی کا دل میں سرایت کر جانا، خلال اسی سے ہے پکی اور گہری دوستی. الاخلاء پکے گہرے دوست، یومئذ اس دن، بعضهم ان میں سے بعض، لبعض بعض کے لیے، عدو دشمن ہوں گے. بہت پکے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، الا المتقین سوائے متقی لوگوں کے، اللہ سے ڈرنے والوں کے، کیونکہ ان کی دوستی جو ہوگی وہ قیامت کے دن بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث ہوگی. جیسا کہ صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقول یوم القیامت این المتحابون بجلالی الیوم اظلهم فی ظلی یوم لا ظل الا ظلی. کہاں ہے میری خاطر آپس میں محبت کرنے والے میرے جلال کی خاطر، آج میں ان کو اپنے سائے میں جگہ دوں جس دن میرے سائے کے سوا کوئی سایہ ہے ہی نہیں. ایسے لوگ عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن، جو اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے. بہقی کی روایت میں آتا ہے، اگر دو بندے اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے اور ان میں سے ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں رہتا تھا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا کر دے گا اور فرمائے گا یہ وہ آدمی ہے جس کے ساتھ تو میرے لیے محبت کرتا تھا. لیکن وہ لوگ جو کسی دنیاوی مفاد کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے تو دنیا کے ختم ہوتے ہی ان کی دوستی پکی دشمنی میں بدل جائے گی، ہمیشہ کے لیے دشمنی ہو جائے گی. اب یہاں اس جگہ پر دوستوں کا ذکر کیوں آیا؟ بات یہ ہے کہ قریش کے ایک شخص نے ایک مثال ایسی دی تھی تو پوری قوم ساتھ شریک ہو گئی اور سب نے مل کے ایک ہنگامہ برپا کر دیا اور اندھا دھند پیچھے پڑ گئے. دنیا میں غلط کام کرنے کے لیے بھی اور اچھا کام کرنے کے لیے بھی انسان کو کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ دوستوں کی، مددگاروں کی. اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو غلط کام کرنے کے لیے اور خصوصاً حق کی مخالفت کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ حق کی مخالفت کرنے کے لیے بہت سے دوست مل جائیں اور وہ ایک گینگ بن جائے اور وہ آپس میں ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے ہوں اور بہت آپس میں محبت کرنے والے ہوں، لیکن بنیاد محبت کی کیا ہو؟ حق دشمنی، حق کی مخالفت. ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اگر انسان غلط کام کر رہا ہے اور ضمیر اس کا ملامت بھی کرے تو دوست اس کو پھسلنے نہیں دیتے. ہم دیکھو کہ چور ڈاکوؤں کے جو گروہ ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بھی اس میں سے نکل نہیں سکتا. کیوں؟ اگر کوئی نکلے تو مار ڈالتے ہیں اس کو. اور ویسے بھی دنیاوی اعتبار سے ایسے ایسے مفادات ہوتے ہیں ان کے ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کہ وہ بھرپور سپورٹ کرتے ہیں ایک دوسرے، جیسے مافیا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں دنیا میں تو انسان کسی بھی غلط کام کے کرنے کے لیے گروہ بندی کر سکتا ہے اور وہ بظاہر بہت مضبوط جتھا نظر آتا ہے اور ایک دوسرے کے بہت زبردست سپورٹر نظر آتے ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ مضبوط جتھا دشمنوں میں بدل جائے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا کہ وہ کیا کہیں گے؟ ربنا ارنا الذین اضلانا من الجن والانس نجعلہما تحت اقدامنا. کہ یا اللہ دکھا ہمیں کہاں ہیں وہ جن و انس میں سے، ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روندیں. ایسی شدید دشمنی. الا المتقین سوائے متقیوں کے. اگر کوئی دوستی تقوی کی بنیاد پر، اور وہ کون سی دوستی ہوتی ہے جو تقوی کی بنیاد پر ہو؟ جس میں اللہ کا ڈر ہو. جب بندے کو اللہ کا ڈر ہو تو خواہ وہ کسی بھی دوست کے ساتھ ہو، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، اس کو دھوکہ نہیں دے گا، حرام کام نہیں کرے گا، غلط کام نہیں کرے گا، اس دوستی میں اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کرے گا، خواہ کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو، کیونکہ اللہ کا ڈر اس کو روکے ہوئے ہوگا. وہ غیبت، چغلی اور غلط قسم کی باتوں کی دوستی نہیں ہوگی، اور نہ ہی وہ غلط چیزوں پر ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ کا ڈر ان کو روکتا ہے. کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، انسان اپنے دوستوں سے ہر قسم کی بات شیئر کرتا ہے. اگر اس کو کسی نے تکلیف دی، کسی نے نقصان دیا، کسی نے کچھ پریشان کیا تو وہ کیا کرتا ہے؟ کس کے پاس جاتا ہے؟ دوستوں کے پاس. اچھا دوسرا دوست جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ
غلط طور پہ ہاں میں ہاں نہیں ملائے گا. جو اس کی صحیح بات ہوگی وہ اس کو بتائے گا کہ یہ صحیح ہے، اور جو غلط ہوگی وہ اس کو کھل کے بتائے گا یہ غلط ہے. یہی دوستی دراصل اللہ کے لیے دوستی ہوتی ہے. اور اسی بنیاد پر پھر وہ ایک سچا اعتماد پیدا ہوتا ہے. کیا اعتماد؟ کہ یہ غلط چیز کی حامی نہیں بھرتا، لہٰذا یہ مجھے دھوکہ نہیں دے سکتا. جو شخص کسی کے ساتھ غلط باتوں پر متفق ہو جائے تو وہ تو پھر کسی وقت کہیں بھی غلط چیزوں پر متفق ہو جائے گا، وہ تو قابل اعتماد اور ٹرسٹ وردی شخص ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسے میں قیامت کے دن صرف وہی دوستی باقی رہے گی کہ جس میں اللہ کا ڈر ہوگا. تو اللہ کی خاطر دوستی کا بنیادی عنصر کیا ہے؟ خوف خدا، اللہ کا ڈر. یہ جو احادیث ہم نے پڑھی ہیں یہ بظاہر دیکھنے میں بہت خوبصورت نظر آتی ہیں اور ہیں بھی خوبصورت، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے نا کہ دوستی تو ایک مزے کی چیز ہوتی ہے اور اس کا اتنا اچھا انجام کیوں ہے؟ بات یہ کہ یہ بظاہر دیکھنے میں بہت آسان کام لگتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر کسی سے محبت کرنا آسان نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے راستے پر ہوتے ہیں ان کو پھر مشکلات بھی آتی، اور اگر کوئی شخص اس مشکل وقت میں کسی کا ساتھ چھوڑ جائے تو دوستی کس بات کی ہے؟ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ایک مثال کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے دوست تھے، اللہ کی خاطر دوست تھے، اللہ کی خاطر ان سے محبت کرتے تھے. پھر کیا ہوا؟ جب ان کو پتا چلا کہ کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کی خاطر اکٹھے ہو رہے ہیں اور کعبہ میں جا رہے ہیں، کیا کیا انہوں نے؟ دوڑتے ہوئے گئے. تو وہ کفار ان کو چھوڑ کر آپ کے پیچھے پڑ گئے اور اتنا مارا کہ بے ہوش کر دی، یعنی سر میں زخم ہو گئے. اور ان کی بیٹی کہتی ہیں کہ بالوں کو جہاں سے پکڑتے تھے وہ لٹیں ہاتھ میں آ رہی تھی، اتنا سر پہ مارا گیا تھا. اور پھر جب ان کی برادری کے لوگ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ان کو کچھ دودھ وغیرہ پلایا جائے، لیکن جو ہی ہوش میں آئے تو انہوں نے کیا کہا کہ مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ آپ کا کیا حال ہے. یہ نہیں کہا کہ یہ کیسی دوستی جس کی خاطر میری شامت آ گئی اور میں تو باز آیا ایسی دوستی سے، اور وہ دوستی دنیا میں ہی دشمنی میں بدل جائے. آج اس دنیا میں ہوتا ہے نا کہ لوگ اچھے دنوں میں بڑے اچھے دوست ہوتے ہیں، لیکن جو ہی کوئی مصیبت آئے تو پھر کہتے ہیں یا دوست کی وجہ سے کوئی پریشانی آ جائے. کسی کی دوستی کہاں سے پتہ چلتی؟ دوست کی وجہ سے کوئی پریشانی آ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ ایسی دوستی کو خیر بات کہہ دیتے ہیں، اور وہ دوستی دوستی نہیں رہتی، دوستی دشمنی بن جاتی ہے، دنیا میں بن جاتی ہے کہ اس کی وجہ سے میں ٹربل کا شکار ہوا، مجھے نہیں چاہیے ایسی دوستی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لوگ مائنڈ کر جاتے، چھوٹی سی تکلیف کسی کی طرف سے پہنچے تو بھاگ کھڑے ہوتے. کیا یہ دوستی اللہ کی خاطر دوستی ہوتی؟ یہ اللہ کی خاطر محبت ہوتی؟ نہیں، یہ تو نفس کی خاطر ہوتی، اپنا دل بہلانے کے لیے. جب تک آپ کا دل بہل رہا ہے آپ دوست ہیں، اور جس دن آپ کا دل نہیں بہلا تو آپ دوست بھی نہیں ہیں، آپ منہ موڑ کے چل دیے. یہ تو اللہ کی خاطر دوستی نہیں ہوتی. اللہ کی خاطر دوستی تو سچی دوستی ہوتی ہے کہ جس میں انسان جب اللہ کی اطاعت کے لیے نکلتا ہے اور اس راستے کی مشکلات آتی ہیں، اور بعض اوقات ایسی مشکلات آ جاتی ہیں کہ جس میں انسان کی جان، مال، گھر بار، اولاد، وطن سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، تو بھی انسان ایک دن کے لیے ریگریٹ نہیں کرتا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ وہ ہجرت کے سفر میں آپ کے ساتھ جائیں گے، اور آپ کو پتا ہے کتنا پرخطر سفر تھا، وہ کوئی پکنک پارٹی نہیں تھی، سب سے خطرناک ترین سفر تھا جو مکہ سے مدینہ کی طرف کیا جانا تھا. اس خطرے میں پڑنے کے لیے ابوبکر کا حال کیا تھا کہ خوشی کے مارے آنسو آ گئے کہ میں ساتھ ہوں گا، مجھے اللہ نے چنا کہ میں اس سفر میں آپ کا ساتھ دوں. رو دیے آپ. حضرت عائشہ کہتی جب ہمیں پتا چلا کہ کوئی خوشی کی وجہ سے بھی رو سکتا ہے، اس کو اللہ کی خاطر محبت کہتے ہیں. آج ہمیں اگر پتا چلے کہ کسی شخص کا ساتھ دینے میں ہمارے مفاد پہ زد پڑے گی، ہمارا نام آ جائے گا، تو ہم تو اجنبی بن جاتے ہیں، ہمارا تو اس سے تعلق ہی کوئی نہیں، ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں، یہ کون ہوتا ہے؟ ساری محبت اور ساری دوستی اور سارا تعلق ختم. تو اللہ کے لیے محبت کرنا قربانیاں کرنے کا نام ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ ایک موقع پر ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا میں آپ کے ساتھ اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنی بات پر غور کر لو، اگر واقعی تم اللہ کی خاطر مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر فقر و فاقہ کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ ایسا کرنے والے کی طرف وہ سیلاب کی طرح بڑھتا ہے، یعنی مشکلات آئیں گی. پھر میری محبت کا دعویٰ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. تو ایسے لوگ جو حق کی بنیاد پر کسی سے محبت کریں اور ہر مشکل میں ساتھ دیں،
جو دین کے راستے میں، اللہ کی اطاعت کے راستے میں آئے تو قیامت کے دن بھی ان کو اللہ تعالیٰ جمع کر دے گا اور اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، کیونکہ وہ باقی سچے دوست ہیں، سچے ہیں اور جھوٹے نہیں ہیں۔ تو جس طرح دنیا میں شر پسند لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اس میں بھی آپ نے دیکھو کہ جان کا خطرہ بھی ہوتا ہے پھر بھی کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وہ ہر حال میں ساتھ دینے والے ہوتے ہیں، اور وہ قیامت کے دن بھی پھر ساتھ ہوں گے۔ يا عبادي خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها تستهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون یا عبادی لا خوف علیکم، ایسے دوستوں کو کیا کہا جائے گا؟ متقین کو، لا خوف علیکم، تم پر کوئی خوف نہیں، الیوم، آج کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ولا انتم تحزنون، اور نہ تم اب غمگین ہوگے، سارے غم اور دکھ اور تکلیفیں دنیا میں گزر گئیں، اب کوئی غم نہیں۔ اور اس کا ذکر پیچھے بھی پڑ چکے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیونکہ اللہ کی خاطر جو دوست ہوتے ہیں وہ مل کر اللہ ہی کی طرف بڑھتے ہیں، اولیاء اللہ ہی بنتے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ جو ایمان لائے اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اور پھر ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اب یہ فرشتوں کی دوستی بھی ان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک مثالی دوستی ہے نا، فرشتوں کی دوستی، کہ دنیا میں بھی تمہارے ساتھ ہے اور خطرات اور مشکلات کے وقت ساتھ ہے، اور قبر میں بھی خطرے اور مشکل کے وقت، اور حشر کے دن بھی خطرات اور مشکلات میں وہ دوست ساتھ ہیں۔ یا عبادی لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور ہیں وہ مسلمان، اطاعت گزار، فرما بردار، یہ ہیں اللہ کے بندے، اور یہی ہوتے ہیں دراصل اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، کہ جو اللہ کی اطاعت کرے۔ انہی سے کہا جائے گا ادخلوا الجنت، داخل ہو جاؤ جنت میں، انتم وازواجکم تحبرون، تم اور تمہارے ازواج تم خوش کر دیے جاؤ گے۔ تو بعض مفسرین نے یہاں ازواج شوہر بیوی کے لیے نہیں بلکہ ان دوستوں کے لیے کہا ہے، کہ پھر وہ دوست بھی جنت میں جائیں گے۔ اور عام معنی ازواج کا جو ہے، جو پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، کہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق ہم وازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین، آمنے سامنے بیٹھ کر تکیہ لگا کر باتیں کر رہے ہوں گے۔ اور یہ تحبرون کا لفظ جو ہے بے رے سے ہے۔ حبر کہتے ہیں زینت کو، خوبصورتی کو، اسی سے حبار ہے، نشان کے لیے آتا ہے۔ تحبرون کا مطلب کیا ہے؟ تم خوش کر دیے جاؤ گے، مزین کر دیے جاؤ گے، سجا دیے جاؤ گے، یعنی ایسی خوشی پاؤ گے کہ اس کا اثر چہروں پر بھی آ جائے گا۔ یعنی خوشی سے جو چہرے کا چمکنا ہوتا ہے نا، ایک تو وہ چمک ہوتی ہے نا جو آپ کسی کے اوپر میک اپ کے اوپر وہ افشاں کی شکل میں لگاتے ہیں، یا چمکدار کوئی لوشن لگاتے ہیں کہ جس سے آپ کا چہرہ چمکدار ہو جاتا ہے، وہ اندر سے باہر نہیں آتا، وہ باہر سے لیپا جاتا ہے۔ جی، لیکن یہاں کیا ہوگا کہ وہ سب اکٹھے دوست جب جنت میں داخل ہوں گے، کوئی غم نہیں، خوف نہیں، اللہ کے فرما بردار جو دنیا میں بھی اللہ کی اطاعت میں خوش تھے، آج جنت میں بھی
خوش کر دیے جائیں گے. تحبرون، ان کے چہرے چمک دمک رہے ہوں گے اور وہ حقیقی خوشی پائیں گے. اب وہاں دوستوں کا انجام کیا ہو رہا ہے کہ وہ انتہائی مایوس ہوں گے اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہوں گے. اور یہاں حقیقی خوشی کے بعد جو ان کی آؤ بھگت کی جائے گی، کچھ اس کی تفصیل. یطاف علیہم بصحاف، یطاف علیہم پھرائے جائیں گے ان پر، یعنی سروس کے لیے سرو کیے جائیں گے. کیا؟ صحاف. صحاف جو ہے یہ صحفت ان سے ہے، بڑی رکابی، اتنی بڑی رکابی یا پلیٹ یا ٹرے جس میں 5 آدمی پیٹ بھر کے کھانا کھا لیں، یعنی اتنا کھانا جس میں آتا ہو، تو ان پر وہ رکابیاں پھرائی جائیں گی. من ذہب، جو سونے کی ہوں گی. واکواب، اور پیالے، یعنی بڑے بڑے پیالے اور رکابیوں میں بہترین غذائیں رکھ کر ان کو سرو کیا جائے گا اور ان کے آگے لائے جائیں گے. یعنی جیسے کہیں بھی آپ ایسے ریسٹورانٹ وغیرہ میں جائیں کہ جہاں سروس دی جاتی ہے، ایک تو ہوتا ہے نا سیلف سروس، خود جا کے جو لینا لو، تو اس میں یہ ہے کہ وہ سامنے لا کر پیش کریں گے، پھر چلے جائیں گے، پھر آ جائیں گے، یعنی بار بار آتے رہیں گے، اٹھنے کی زحمت نہیں ہوگی. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور اس میں جو جی چاہیں گے دل، نفس. تشتہی کا لفظ شہوت سے ہے. شہوت کہتے ہیں انسان کے طبعی تقاضوں کی خواہشات، یعنی جو انسان کے اندر سے اٹھتی، اس میں بھوک، پیاس، دیگر خواہشات نفس، ایسی خواہشات جن کی طرف دل کھینچا چلا جاتا ہے، جن کے ہاتھوں انسان مجبور ہو جاتا ہے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، مختلف لوگ ہوں گے. انفس جو نہیں جمع ہے، انفس جو چاہیں گے، یعنی جس کا جو دل چاہے گا اس کو وہی ملے گا، کیونکہ ہر ایک کی خواہش فرق ہوتی ہے نا. دنیا میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو نمکین پسند ہے، کسی کو میٹھا پسند ہے، کسی کو کسی طرح چیز پسند ہے، کسی کو کسی طرح پسند ہے. ایک چاول ہوتے ہیں کتنی قسموں کے بنا کے لوگ کھاتے ہیں. اسی طرح پھلوں کو بھی آپ دیکھیں، دیگر کھانے کی چیزوں کو بھی، رہن سہن میں بھی، پہننے اوڑھنے میں بھی، رنگوں کے انتخاب میں بھی. تو ہر ایک کو وہی ملے گا جو وہ خواہش کرے گا، جو وہ چاہے گا. کوئی مجبوری نہیں ہوگی. دنیا میں تو کیا ہوتا ہے، بعضوں کا جو آپ پہننا نہیں چاہتے وہ آپ کو پہننا پڑتا ہے، جو آپ کھانا نہیں چاہتے وہ آپ کو کھانا پڑتا ہے، جہاں آپ رہنا نہیں چاہتے وہاں آپ کو رہنا پڑتا ہے. لیکن جنت میں ایسی کوئی مجبوری نہیں ہوگی. وہاں تو ہر ایک کے لیے کیا ہوگا، جو وہ چاہے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. سورۃ فصلت میں تو ڈائریکٹ خطاب ہے نا، مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. اور یہاں پر کیا ہے، مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، مختلف لوگ جو مختلف چیزیں چاہیں گے. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، صرف کھانے کی لذت ہی نہیں بلکہ نگاہیں بھی لذت پائیں گی، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی. تلذ، لام ذال ذال، لذت سے، مزہ. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، اعین عین کی جمع، اور نگاہیں بھی اس سے خوش ہو جائیں گی. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے مگر شکل اتنی اچھی نہیں ہوتی، اور بعض چیزیں دیکھنے میں اتنی خوبصورت ہوتی ہیں مگر ان کا کوئی مزہ نہیں ہوتا. جیسے یہاں کے فروٹس دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے لیکن ٹیسٹ کچھ نہیں. اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں کے پھل دیکھنے میں کوئی خاص شکل نظر نہیں آتی لیکن ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن جنت میں دونوں چیزیں اکٹھی ہوں گی، ٹیسٹ بھی اچھا ہوگا، رنگ بھی اچھا ہوگا، شکل بھی اچھی ہوگی، دیکھ کر بھی دل خوش ہو جائیں گے. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، نہ صرف یہ کہ پھل اور کھانے وغیرہ بلکہ برتن بھی، کراکری، ہر ایک چیز، اور پورا ایٹماسفیئر. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے. گھر میں تو عام طور پر انسان یہ سارے اہتمام کر نہیں سکتا. کبھی کسی پارٹی پہ، کسی دعوت پہ، کسی پکنک پہ آپ جاتے ہیں تو آپ ایک خاص قسم کے ماحول میں انجوائے کرتے ہیں، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد واپسی کا وقت ہو جاتا ہے. لیکن وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہاں تم ہمیشہ رہو گے. عطاء غیر مجدود، ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا. اور یہ جنت، تل کا کیوں آیا ہے، یہ ترجمہ کرنا تو تعظیم کے لیے. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا، اور یہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے. بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، بوجہ اس کے جو تم عمل کرتے تھے. یہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ملا ہے تم کو. سورۃ اعراف 43 میں بھی آتا ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ
اورثتموها بما کنتم تعملون، جس سے کیا پتہ چلتا ہے عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ لکم فیہا فاکہۃ، تمہارے لیے اس جنت میں بہت سے پھل ہیں، کثیرۃ، کثرت سے، منہا تأکلون، ان میں سے تم کھاؤ گے بھی۔ دنیا میں بعض لوگوں کو پھل نہیں پسند ہوتا، تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں لیکن شوق سے نہیں کھاتے، لیکن وہاں منہا تأکلون، اس میں سے تم کھاؤ گے۔ میں نہیں دیکھا کسی شخص کو جس کو ہر چیز ہی اچھی لگتی ہو کھانے کی، ہر ایک اپنا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، کسی کو دودھ اچھا لگتا ہے، کسی کو پھل اچھا لگتا ہے، کسی کو دونوں چیزیں اچھی نہیں لگتی، گوشت اچھا لگتا ہے، کچھ لوگ گوشت بالکل نہیں کھاتے، کوئی کچھ نہیں کھاتا، کوئی کچھ نہیں کھاتا، کوئی کچھ بھی نہیں کھاتا، شوق سے مجبورا نہیں کھاتے۔ لیکن وہاں پر کیا ہے؟ لکم فیہا فاکہۃ کثیرۃ منہا تأکلون، سورۃ الواقعہ میں بھی آتا ہے نا، وفاکہۃ کثیرۃ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، سورۃ البقرہ میں بھی آتا ہے آیت 25، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا۔ تو بات یہ ہے کہ جنت سراسر نعمتیں ہی نعمتیں اور خوشحالی ہی خوشحالی کا مقام ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، سورۃ السجدہ آیت 17 میں آتا ہے۔ کیا سمجھ میں ہے؟ اچھے دوست جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ مل کر انسان نیکی کے کاموں میں قوت پکڑتا ہے، نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی دل کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں نا، کبھی انسان نیکی پر بہت قوی ہوتا ہے، شوق رکھتا ہے اور آسانی سے کر لیتا ہے، اور کبھی تھک جاتا ہے، تو اتنے میں دوسرا دوست جو ہے وہ اس کو پھر سپورٹ کرتا ہے، پھر پش کرتا ہے، پھر اس کو آگے بڑھاتا ہے، پھر کبھی وہ تھک جاتا ہے تو پھر وہ اس کو پش کرتا ہے۔ کیونکہ اصل میں یہ کہ دوستی کیا ہے؟ لائک مائنڈیڈنس۔ دوستی اسی سے ہو سکتی ہے جس کے ساتھ آپ کا ذہن ملتا ہوگا، اور ذہن ملتا ہوگا تو باتیں بھی ایک جیسی ہوں گی نا۔ اگر اللہ کی خاطر دوستی ہوگی تو مل کر اللہ ہی کی باتیں کریں گے اور ہر چیز اسی کے گرد آ جائے گی۔ لیکن اگر دنیاوی کسی مقصد کے لیے دوستی ہے تو پھر دوست اکٹھے ہو کر، اگر بزنس پارٹنرز ہیں تو پھر بزنس ہی کی باتیں ہوں گی، اور اگر کسی خاص اور وجہ سے دوستی ہے تو وہی باتیں زیر غور رہیں گی۔ تو وہ دوستی جو وہ پوری زندگی کو انفلوئنس کرتی ہے پھر۔ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون۔ ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون، بے شک مجرم لوگ یعنی جرم کرنے والے، اللہ کے نافرمان، فی عذاب جہنم، جہنم کے عذاب میں، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا یفتر عنہم، نہ کم کیا جائے گا ان سے، کیا؟ عذاب۔ یفتر کا لفظ جو ہے فاترہ سے ہے، فترہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز میں کمزوری کا واقع ہونا، کام کرتے کرتے یا تھکنے کی وجہ سے رفتار میں کمی ہو جانا۔ جیسے آپ بھاگتے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تھک جائیں تو دوڑ ہلکی ہو جاتی، سست ہو جاتی۔ اسی طرح جیسے آگ بھڑکائی جاتی ہے لکڑی کی، آغاز میں کیا ہوتا ہے؟ خوب تیز آگ ہوتی ہے، لیکن پھر آہستہ 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 وہ شعلے ماند پڑنے لگتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ چنگاریاں بجھنے لگتی ہیں۔ لیکن جہنم کی آگ ایسی آگ ہے کہ جس کے شعلے ماند نہیں پڑیں گے، اور وہ آگ کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی، اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ فترۃ الوحی آپ نے پڑھا ہوگا کہ جس عرصے میں وحی آنا رک گئی تھی، تو وہاں جہنم کی آگ میں نہ تو آنچ دھیمی ہوگی، نہ اس کی شدت کم ہوگی، اور نہ ہی کوئی پاور فیلئر ہوگا۔ دنیا میں تو کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات بجلی کا بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ سبھی چولہے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، لیکن جہنم میں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ لا یفتر عنہم، نہ کم کیا جائے گا ان سے، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے، وہم فیہ مبلسون، اور وہ اس میں مایوس ہوں گے۔ مبلس کس کے وزن پر؟ مفعل۔ باب کون سا ہے؟ باب بتائیے، رٹیں گے تو بات بنے گی۔ ابلس یبلس ابلاس فہو مبلس، افعال ہے تو ابلاس اسی سے ابلیس ہے۔ ابلیس بھی سخت مایوس کو کہتے ہیں نا، کہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا، تو یہ بھی ابلیس کے ساتھ ہی جہنم میں کیا ہوں گے؟ وہم فیہ، یعنی اس عذاب میں وہ مبلسون، مایوس ہو جائیں گے کہ یہ تو مصیبت ٹل کے نہیں دیتی، اس نے نہیں ختم ہونا۔ اب دیکھیے
تکلیف کتنی بھی زیادہ ہو، لیکن اگر آپ کو یہ امید ہو کہ یہ ایک دن ختم ہو جائے گی، تو یہ امید جو ہے یہ انسان کے دکھ کی کیفیت کو کیا کر دیتی ہے؟ کم کر دیتی ہے، ہلکا کر دیتی ہے، کہ ایک دن تو ختم ہو ہی جائے گی نا۔ بڑی سے بڑی تکلیف، بڑے سے بڑا دکھ جس کا یہ پتا ہو کہ اس نے ختم ہو جانا ہے۔ آج صبح کسی کا فون آیا تو ان کے والد آئی سی یو میں تھے، تو بہت زیادہ پریشان تھے، تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ سارے دن گزر جاتے ہیں، کہتی میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا یہ پڑھو، کہتی یہ پڑھ لیا میں نے، بہت پڑھا ہے۔ میں نے کہا اچھا ایسا ہے کہ جو کچھ بھی ہو اس بات پہ نظر رکھنا ہے کہ یہ وقت گزر جائے گا، اور یہ احساس تمہارا کہ یہ وقت گزر جائے گا اس ساری تکلیف اور انگزائٹی اور درد اور کرب کی کیفیت کو ختم کر دے گا، ختم پورا نہ بھی کرے تو کم کر دے گا۔ یہ سوچ ہی آپ کو ریلیکس کر دے گی کہ یہ وقت گزر جائے گا۔ جب کبھی کسی بھی تکلیف، کسی بھی دکھ، کسی بھی غم، کسی بھی پریشانی میں ہو تو ہمیشہ یہی سوچا کریں یہ گزر جائے گا، کہ ٹھہر نہیں سکتا، کیونکہ فطرت کے خلاف ہے کہ کوئی چیز ٹھہرے اس کائنات میں، کچھ بھی نہیں ٹھہرے گا۔ اور جو ہی آپ کو خیال آئے گا کہ یہ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان سکون میں اچھا ختم ہی ہو جائے گا نا۔ جب کوئی بیماری آتی ہے اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ میں صحت یاب ہو جاؤں گی تو کیا ہوتا ہے؟ بیماری ہلکی ہو جائے۔ اور اگر آپ کو ڈاکٹر یہ بتا دے کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی بیماری، تو بالکل آپ کا ری ایکشن فرق ہوگا۔ اسی طرح کتنی بھی خوشی میں ہو آپ، اگر آپ کو کوئی یہ بتا دے یہ خوشی ختم ہو جائے گی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خوشی غم میں بدل جاتی ہے۔ جہنم کے عذاب کی جو شدت ہے وہ تو اپنی جگہ، لیکن یہ احساس کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، خالدون، یہ چیز انسان کو مایوس کر دے گی۔ یعنی جہنم کی تکلیف سے نکلنے سے جب وہ نا امید ہوں گے، اس دکھ میں کہیں زیادہ شدت ہوگی۔ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون وما ظلمناہم، اور ہم نے ان پہ ظلم نہیں کیا کہ وہ یہاں آ کے پکڑے گئے، ولیکن کانوا ہم الظالمین، لیکن تھے وہ وہی دراصل ظالم، وہ خود ہی ظالم تھے۔ اس حال میں بھی وہ کیا کہیں گے؟ ونادوا، آوازیں دیں گے، یا مالک، اے مالک۔ مالک نام ہے داروغہ جہنم کا، کئی لوگ بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں۔ ونادوا یا مالک، اور وہ پکاریں گے کہ اے مالک، لیقضی علینا ربک، تیرا رب ہم پر فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے، ہم موت مانگتے ہیں۔ یہ جو لام ہے نا، لی، یہ لام دعا ہوتا ہے، یعنی ویسے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں چاہیے کہ فیصلہ کر دے، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ اللہ ہم کو موت دے دے۔ قال، مالک کہے گا، انکم ماکثون، بے شک تم ہمیشہ رہنے والے ہو، باقی رہنے والے ہو، موت نہیں آ سکتی۔ عام حالات میں کوئی شخص موت نہیں مانگتا، کیا مانگتا ہے؟ ہر شخص کو زندگی اتنی پیاری ہوتی ہے کہ بیمار سے بیمار اور بوڑھے سے بوڑھا ترین شخص بھی زندگی ہی کی خواہش کرتا ہے، لیکن جہنم ایسی بلا ہے کہ جہاں جا کر لوگ موت مانگیں گے، اور خود پہلے مانگیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ داروغہ جہنم کو سفارش کے لیے کہیں گے کہ جاؤ تم کہو کہ ہمیں موت دے دی جائے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ سورۃ غافر میں بھی آتا ہے 49 میں، وقال الذین فی النار لخزنۃ جہنم ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب۔ وہ جہنم کے دربان سے کہیں گے کہ ہمارے لیے ایک دن کی کمی کرا دو، ایک دن کی بریک دلوا دو عذاب میں، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکے گا۔ سورۃ فاطر 36 میں آتا ہے والذین کفروا لہم نار جہنم لا یقضی علیہم فیموتوا۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، ان کا قصہ پاک نہ کیا جائے گا کہ مر نہیں سکیں گے۔ حال ایسا ہوگا کہ یوں لگے گا جیسے موت آنے ہی لگی لیکن نہیں آئے گی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ۔ کبھی آپ کسی ایسے مردے کا حال یاد کریں یا کسی ایسے مریض کو سوچیں کہ جو مرنے سے پہلے کئی دن تک موت اور زندگی کی کشمکش میں رہا ہو۔ بس یہی کیفیت وہاں جہنم میں ہوگی کہ جہنم کے عذاب کی شدت سے ان کو یوں محسوس ہوگا کہ بس اب تو ہم مر جائیں گے لیکن مر نہ سکیں گے، تو کہیں گے کہ مالک تم کہو رب کو کہ ہمیں مار دے، موت دے دے۔ کیونکہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ عزیز دوست رشتہ دار جو سر پہ کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ بھی آخر کیا کہنے لگ جاتے ہیں،
یا اللہ اب تو اس کی جان آسان کر دے، اگر اس کے لیے مرنا بہتر ہے تو اس کو اٹھا لے. مائیں تک دعائیں مانگنے لگتی ہیں اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ اٹھا لے اس کو، اب اس سے زیادہ اس کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی ہم سے. یہی ہوتا ہے نا کہ اب اس کی تکلیف نہیں ہم سے دیکھی جاتی. اور وہاں بھی وہ کیا ہوگا، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ. اور پھر سورۃ النحل میں آتا فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. سورۃ نبا میں آتا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. سورۃ فرقان میں آتا إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. فرقان ہی میں آتا فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا، چمٹ کے رہ جائے گا. سورۃ السجدہ میں آتا ہے كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا. الجاسیہ میں آتا ہے فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. کوئی وہاں سے نہ نکل سکے گا نہ بھاگ سکے گا، اور حال یہ ہوگا ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. نہ زندوں میں نہ مردوں میں، نہ وہ زندگی ہوگی اور نہ موت ہوگی کہ قصہ پاک کر دیا جائے. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. وجہ کیا ہے اتنی سخت سزا کی؟ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، البتہ تحقیق لائے تھے ہم تمہارے پاس حق. وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تمہاری اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی تھی. حق تم کو پسند نہ تھا. کارہن کی جمع کارہون، کراہت کرنے والے. سورہ شورى میں بھی آتا ہے نا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. مشرکین پہ بہت گراں گزرتا ہے جس چیز کی طرف تم ان کو بلاتے ہو. یعنی دنیا میں حق کی دعوت، ایمان کی دعوت، نیکی کی بات لوگوں کو بہت بری لگتی. آج بھی آپ دیکھیں نا کہ اگر آپ کسی کو نیکی کی بات بتائیں یا اس کی دعوت دیں تو لوگ بپھر اٹھتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں کہ تم ہوتے کون ہو ہمیں بتانے والے، ہمیں کیوں منع کرتے ہو. کوئی غلط کام کر رہا ہو آپ اس کو منع کرے تو اس کا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ غصہ کرتے ہیں. چھوڑ دو، تم جاؤ اپنی نمازیں پڑھو، ہمیں چھوڑ دو ہمارے حال پہ، کیوں بار بار آپ کہتے ہو کہ یہ کرو اور وہ کرو، نہیں کر رہے ہم. تو یہ ہے اس سزا کی وجہ کہ تمہیں حق پسند نہ تھا، سچائی سے نفرت کرتے تھے، تم حق کو قبول نہیں کرتے تھے. بنیادی طور پر اگر دیکھا جائے تو حق کو پسند نہ کرنا ہی انسان کو منافقت اور کفر اور شرک اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے. کیونکہ اگر حق پسند آ جائے اور حق لے لیا جائے اور حق قبول کر لیا جائے تو نہ جھگڑے رہیں، نہ اختلاف رہیں، اور نہ ہی یہ مشکلات رہیں. تو ساری مشکل شروع ہی اس سے ہوتی کہ انسان حق سے دور بھاگتا ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتا. دن رات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی باقی نہیں رہنا، لیکن اس کے باوجود ہم مانتے نہیں ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا. ہم دوسروں کو مرتا دیکھتے ہیں، جاتا دیکھتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچتے کہ یہاں ہم بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ اہل مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں موجود ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے، اتنی پاورفل آیات جو ہیں سنائی جا رہی ہیں، اور اس کے باوجود وہ کر کیا رہے ہیں؟ أم فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. ام ابرمو، چالیں چل رہے ہیں. ام ابرمو، یا وہ پختہ فیصلہ کر چکے ہیں، امرن ایک کام کا، فإنا تو بے شک ہم بھی، مبرمون مضبوط عزم کرنے والے ہیں. ابرم کا لفظ جو ہے نا یہ بھی باب افعال ہے، ابرام سے. ابرام کہتے ہیں کسی معاملے کو محکم اور مضبوط کرنا، کسی معاملے کو پکا کرنا، دو رسیوں کو ملا کے بٹنا. رسی کو اگر آپ کھولیں تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک سیدھا دھاگا ہی ہوتا ہے نا، اور وہ دھاگا آپ چاہیں تو آرام سے توڑ لیں. لیکن جب دو دھاگے ملا کر بل دے کر رسی بٹی جاتی ہے تو آپ جو چاہیں کریں آپ اس کو توڑ نہیں سکتے ہاتھ سے. تو جب بہت سارے لوگ مل بیٹھ کے آپس میں ڈسکس کر کے کوئی پکا فیصلہ کر لیں تو وہ فیصلہ بھی کیسے ہو جاتا ہے، بٹی ہوئی رسی کی طرح ہو جاتا ہے. تو یہاں اشارہ ہے اہل مکہ کے سرداروں کی طرف کہ جو دار الندوہ میں جمع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اور آپ کو جلا وطن کرنے کے مشورے کر رہے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملا رہے تھے اور ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے. اور اب انہوں نے بس پکا فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم یہ کام کر کے ہی چھوڑیں گے. حق کو قبول کرنے کی بجائے انہوں نے کیا سوچا کہ جو حق کی بات کرے اسی کا قصہ ختم کر دو. تو اب رمو تدبیر اختیار کرنا، پکا فیصلہ کرنا،
یا وہ پکا فیصلہ کر چکے ہیں ایک امرن ایک کام کا، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ تو ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں، ہم بھی پکا فیصلہ کر چکے ہیں۔ کس بات کا؟ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جیسے سورۃ طور میں آتا ہے ام یریدون کیدن فالذین کفروا هم المکیدون، یا وہ چال چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ تو چال چلے جا چکے ہیں، ان کے خلاف تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ ام یحسبون، یا وہ سمجھتے ہیں، انا لا نسمع سرہم کہ بے شک ہم نہیں سنتے ان کی خفیہ باتیں جو وہ چھپ چھپ کے دار الندوہ میں مل کے کر رہے تھے، وَنَجْوَاهُمْ اور ان کی سرگوشیاں، یعنی انتہائی رازداری سے کام لے کر ٹاپ سیکرٹ کے طور پر وہ چھپ کے یہ فیصلے کر رہے تھے کہ یہ خبر لیک نہ ہو، کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ بلا کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا اور ہمارے بھیجے ہوئے یعنی فرشتے، لدیہم ان کے پاس ہی بیٹھ کر، یکتبون لکھ رہے ہیں، وہ جتنا چاہیں چھپ کے باتیں کریں، اسی مجلس میں ہمارے فرشتے بھی بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کے پاس ہی ہوتے ہیں، لدیہم یکتبون اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سورہ زخرف 19 میں آپ نے پڑھا ستکتب شہادتہم ویسألون، سورہ مریم 79 میں آتا ہے کلا سنکتب ما یقول، ایسی ساری باتیں سازشیں سب کچھ ہم لکھ رہے ہیں، تو یہ بھاگ کے کہاں جائیں گے؟ یہ سب باتیں خود انہی کے خلاف گواہی دیں گی، انہی کے خلاف حجت بنے گی۔ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ قل کہہ دیجئے ان کان للرحمن ولد اگر ہے رحمان کے لیے کوئی بیٹا، فانا اول العابدین تو میں پہلا ہوں عبادت گزار، تو میں عبادت کرنے والوں میں سے سب سے پہلا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، نہ حضرت عیسیٰ کو اور نہ ہی ملائکہ کو اپنی اولاد، کیونکہ ولد کا معنی اولاد کے معنی میں بھی آتا ہے اگر اسم جنس کے طور پر لیا جائے، تو کہا کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہیں، اللہ کی اولاد نہیں، اگر ہوتی تو سب سے پہلے میں خود اس کی عبادت کرتا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے آپ کا؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان رب السماوات والارض پاک ہے رب آسمانوں اور زمین کا، رب العرشی رب عرش کا، اما یصفون ان سب باتوں سے جو وہ بیان کر رہے ہیں۔ وصف یصف کا معنی ہوتا ہے منظر کشی کرنا، کسی کا حلیہ بیان کرنا۔ پاک ہے رب آسمان و زمین کا جو عرش کا رب ہے، ان سب باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ کیا باتیں بیان کرتے ہیں وہ؟ کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ فذرہم پس چھوڑ دو ان کو، یخوضوا بحثیں کریں، ویلعبوا اور کھیلیں، حتی یلاقوا یہاں تک کہ آ ملیں، ملاقات کریں، یومہم اپنے اس دن کو، الذی یوعدون وہ جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کی ان سب غلط بیانیوں پر، ان کے غلط رویے پر اور ان کی بحثوں اور ان کی ہنسی مذاق پر آپ صبر کرتے جائیں اور ان کو کچھ دن ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ جیسے سورۃ الحجر آیت 3 میں بھی آتا نا ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل، چھوڑو ان کو کھائیں اور مزے کریں اور لمبی امیدیں ان کو غفلت میں ڈالے رکھیں۔ حتی یلاقوا یومہم یہاں تک کہ وہ آ ملے اپنے اس دن کو، یعنی قیامت کے دن کو، الذی یوعدون جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں۔ تو مراد اس سے کیا ہے؟ اس میں ایک دین کی دعوت دینے والے شخص کے لیے کیا پیغام ہے، ایک داعی کے لیے کیا سبق ہے کہ وہ اپنا کام کرتا جائے اور لوگوں کی مخالفت اور لوگوں کی باتوں اور لوگوں کی بحثوں اور ان کے انکار اور ان کے برے رویے اور ان کی سازشوں اور ان کی چالوں کی پرواہ نہ کرے۔ فَقُلْ اعْمَلُوا إِنَّا عَامِلُونَ تم بھی اپنا کام کرو، ہم بھی کام کر رہے ہیں، اور فیصلہ ہو جائے گا ایک دن۔ کس بات کا فیصلہ؟ کون سچا کون جھوٹا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ مسلمان اس سبق کو بھول گئے۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا جب انسان کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے، حق کسی کے سامنے رکھتا ہے، تو بعض اوقات وہ کیا کرتا ہے، اس میں ایسی بحثیں ڈال دیتا ہے یا اس کا ایسا مذاق اڑاتا ہے یا اس کے اندر ایسے نکتے پیدا کر دیتا ہے کہ اصل بات پیچھے چلی جاتی، جیسے
آج کے لیسن کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ بات کچھ ہو رہی تھی اور اس کو کچھ سے کچھ بنا کر موضوع ہی بدل دیا. اسی کا نام ہے یخوضو و یلعبو. ایسے میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کی وضاحت کرنے کے بعد زیادہ پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. اس کے برعکس کیا کرنا چاہیے؟ جو بتانے کی بات ہے اسی پر توجہ رکھنی چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کا کردار آپ نے دیکھا، رجل مومن کا کردار آپ نے سورۃ المومن میں دیکھا. ان سب کی تبلیغ کی نمایاں خصوصیت کیا تھی؟ وہ مذاق اڑانے والے جو مرضی کرتے رہے. فرعون نے ہر دفعہ بات بدلنے کی کوشش کی اور بیچ میں حامان سے کہنے لگا کہ اچھا تم ایک عمارت بناؤ تاکہ میں اس پہ چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو دیکھوں. اور جب بھی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرانے کی کوشش کی تو اس نے اس میں ضرور اسی قسم کے کوئی لطیفے نکالنے کی کوشش کی. لیکن موسیٰ علیہ السلام اپنی بات سے نہیں ہٹے، انہوں نے اپنی بات جاری رکھی. ابراہیم علیہ السلام کا طرز عمل دیکھیں. کیا یاد ہے کسی کو جب نمرود سے مقابلہ ہوا تھا؟ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کہ تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے ابراہیم علیہ السلام سے اس بنا پہ جھگڑا کیا تھا کہ اللہ نے اس کو حکومت دے رکھی تھی. تو اس نے کیا کہا ابراہیم علیہ السلام نے؟ قال ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت. اب آپ دیکھیں کہ ایک بے وقوف شخص اگر یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ میں زندگی اور موت کا مالک ہوں، اب آپ اس کو کیسے سمجھائیں گے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بہت ذہانت کے ساتھ موضوع بدل دیا، اس میں نہیں الجھے. قال ربی الذی یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کی دعوت دینے والے کو ہوشیار مغز ہونا چاہیے اور اس کو حد الوسع بحثوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ہماری ناکامی کی بہت بڑی وجوہات کیا ہوتی ہیں کہ جب بھی ہم کسی مجلس میں دین کی بات کرتے ہیں، کسی کے سامنے کوئی اچھی بات پیش کرتے ہیں اور اگر وہ نہ مانے تو ہم لڑنے مرنے پر اتر آتے ہیں اور بحثیں شروع کر دیتے ہیں، اور اصل بات تو وہ کہیں دور رہ جاتی ہے اور بحثیں ایک جنگ و جدل کی شکل اختیار کر جاتی ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور دین بدنام ہو جاتا ہے. اس سے پرہیز بے حد ضروری. مثلا آپ کسی کے سامنے کوئی بات رکھ رہے ہیں یا کسی نے آپ سے کوئی بات پوچھی، بعض اوقات لوگ مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتے تو میں بتا دیتی ہوں جو ہوتا ہے. اب وہ ان کی مرضی کا جواب نہیں ہوتا، اس کے بعد وہ وہیں کھڑے کھڑے کسی اور سے بحث شروع کر دیتے ہیں، کسی اور سے بولنے لگتے ہیں کچھ، یا کسی اور مسئلے میں پڑ جاتے. تو میں عام طور پہ خاموشی اختیار کر لیتی ہوں، ٹھیک ہے میں نے جو بتانا تو بتا دیا، اس کے بعد تم جھگڑو بحث کرو، مانو نہ مانو تمہاری مرضی. انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. پیچھے نہیں پڑنا چاہیے کسی کے، اگر کوئی پوچھے تو حق بیان کر دینا چاہیے، اس کے بعد اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے، وہ جانے اس کا کام جانے. کیوں بحث سے منع کیا گیا ہے؟ کیوں کہا گیا فذرہم یخوضوا ویلعبوا؟ یہ ٹھٹھے اڑاتے ہیں، یہ تالیاں پیٹتے ہیں، یہ چیخیں مارتے ہیں، یہ شور ہنگامہ کرتے ہیں، بحثیں کرتے ہیں، حجت بازیاں کرتے ہیں، بال کی کھال اتارتے ہیں، کرتے رہیں. آپ کیا کریں؟ اپنے مقصد پہ فوکس کریں. پھر ان باتوں کا کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا خود سب پتہ چل جائے گا. جلدی کس بات کی؟ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کسی کو چھوٹا سا جواب دے تو پھر وہ اس کی تسلی نہیں ہوتی، پھر وہ دوبارہ وہی پھر بات کرتے، پھر آپ اتنی کر دیں، پھر وہ وہی کرے گا، پھر آپ اتنی کر دیں. بعض اوقات کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود ہی سوال کرتے، جواب کا انتظار نہیں کرتے، خود جواب بھی شروع کر دیتے، پھر اگر تھوڑا سا آپ ان کو جواب دے دیں تو اس پر راضی نہیں ہوتے، پھر وہ اس پر مزید اور کوئی اور دو چار لوگوں کی باتیں کوٹ کرنا شروع کر دیتے، یا یہ کہیں گے فلاں سے ہم نے پوچھا تو اس نے تو یہ کہا تھا، پھر یہاں پر پوچھنے کیوں آئے؟ اگر پوچھا تو اسی بھی تسلی کرتے. یہ بھی ایک غلط طریقہ ہے، یعنی ایک بات ایک سے پوچھی، پھر وہ دوسرے سے پوچھی، پھر وہ تیسرے سے پوچھی. یہ بھی ایک کھیل ہے. جو سنجیدہ ہوتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے، کیونکہ وہ صحیح بات چاہتا ہے، اور جب اس کو دلیل مل جاتی ہے تو مطمئن ہو جاتا ہے. جس کو دلیل نہیں، من مانا جواب چاہیے، وہ کہیں بھی مطمئن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو وہ نہ ملے جو وہ چاہتا ہے. جو تو ماننے والا ہو وہ جب تک سیکھے، جب تک پوچھے، جب تک مانگے، دیتے جاؤ. اور جس کا یہ مزاج نہیں ہے تو وہاں کیا کرنی چاہیے؟ بات کم سے کم اور کٹ ڈاؤن کر کے ختم، کیونکہ یہ دین سکھانے کا، یہ دین پھیلانے کا طریقہ نہیں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمان میں بھی الہ ہے، وَفِي الْأَرْضِ الہ، اور زمین میں بھی الہ ہے. یعنی اللہ معبود ہے آسمانوں میں بھی، یعنی آسمانوں کی مخلوق بھی اسی کو پوجتی ہے، اور زمین میں بھی وہی الہ ہے، زمین کی مخلوق کو بھی اسی کو الہ ماننا چاہیے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور بہت بابرکت ہے وہ جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. وَمَا بَيْنَهُمَا، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے. وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. سورۃ انعام 59 میں آتا ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، اور اس سے مراد کون سا علم ہے؟ علم الساعہ. سورۃ اعراف 187 میں بھی آتا ہے قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُ. تو الہ تو وہ ہے نا جو علم کلی رکھتا ہو، جس کو یہ نہیں پتا قیامت کب آئے گی، وہ الہ اور معبود کہاں سے ہو سکتا ہے؟ الہ وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے اور جو ان کے درمیان ہے، جو بھی مخلوق. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور نہیں مالک یعنی اختیار نہیں رکھتے. کون؟ الَّذِينَ وہ جو يَدْعُونَ پکارتے ہیں پوجتے ہیں، من دونہ اس کو چھوڑ کر، یعنی جنہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہیں وہ بالکل اختیار نہیں رکھتے کس چیز کا؟ الشفاعۃ شفاعت کا. الا مگر من شہد بالحق جو گواہی دے حق کے ساتھ. وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، یعنی ذاتی طور پر بھی. تو بات یہ ہے کہ کوئی شخص جسے کسی بھی واقعے کی گواہی دینی ہو، اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ اس واقعے کا علم رکھتا ہو یا نہیں. یہ جو آخرت کی شفاعت ہے نا، یہ دراصل دنیا کی شہادت، یعنی لوگ جو یہاں دیکھیں گے وہ وہاں جا کر اسی کے مطابق گواہی دیں گے یا نہیں. مثلاً آپ کسی کی سفارش کرتے ہیں تو کس کی کرتے ہیں؟ جس کو جانتے ہیں نا. الا من شہد بالحق وہم یعلمون. اگر آپ کو پتہ ہی نہیں کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، مجرم ہے، اچھا ہے، برا ہے، تو آپ ایسے ہی چل پڑیں گے اس کا ساتھ دینے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو قیامت کے دن بھی شفاعت کون کرے گا؟ جس کے پاس علم ہوگا. کس بات کا؟ کہ کون ڈیزرو کرتا ہے اور کون صحیح ہے. ایسا نہیں کہ وہ اندھا دھند شفاعت ہے کہ جو بھی آ جائے اس کے ساتھ چل پڑے اور اس کو چھڑا لائیں. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، یہ جن بتوں کو پوجتے ہیں وہ بت ان کی سفارش نہیں کریں گے. کیوں؟ وہ تو جانتے ہی نہیں. کیوں نہیں جانتے؟ بے جان بت ہے، انہیں کیا پتا. الا من شہد بالحق وہم یعلمون. مراد اس سے کیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بھی شخص مجرم کا گواہ نہیں بنے گا، مجرم کا سفارشی نہیں بنے گا. دیکھیے اگر کوئی چور کی سفارش کرے تو کیا اس سفارش کرنے والے پہ بلیم نہیں آتا؟ کیا آتا ہے؟ جی وہ کہیں گے کہ تم بھی اسی کے ساتھ ہی ہو. انسان سفارش اس کی کرتا ہے جس کے بارے میں وہ سمجھتا کہ حقدار ہے، یا یہ کہ ڈیزرو کرتا ہے، یا یہ کہ یہ اصل میں ایسا نہیں تھا، اچانک اس پہ کچھ مشکل آ گئی. تو قیامت کے دن اگر کوئی چور کو چھڑانے کی کرے، ڈاکو کو چھڑانے کی کرے، قاتل کو چھڑانے کی کرے، تو کیا آپ کسی بھی پیغمبر سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ چوروں قاتلوں کا حامی و مددگار ہوگا، مجرموں کا مددگار بنے گا؟ نہیں. تو یہ جو لوگوں کا عقیدہ ہے نا کہ بس ہر ایک سفارش سے چھوٹ جائے گا اور ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی سفارشی ہوگا، تو اہل مکہ کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ. یہ ہمارے سفارشی ہیں اللہ کے پاس تاکہ ہم دنیا میں جو مرضی کریں، لوٹ مچائیں، قیامت کے دن یہ ہمارے سفارشی ہوں گے اور ہم چھوٹ جائیں گے. کیا خوبصورت بات گھڑ رکھی تھی انہوں نے اپنی تسلی کے لیے اور غلط کاریوں پہ پردہ ڈالنے کے لیے. ایسے سفارشیوں کی ضرورت اسی کو ہو سکتی ہے نا، اندھے بہرے سفارشی دیکھ بھی رہے کہ نہ یہ دیکھتے ہیں نہ یہ سنتے ہیں نہ کہ ان کو پتا ہے، تو یہ ہماری سفارش کر دیں گے تاکہ ہم دنیا میں خوب مزے سے برے کام کر سکیں. تو ایسا کوئی کچھ نہیں کر سکے. آج بہت سے لوگ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ ہماری سفارش کریں کل قیامت کے دن. ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے قربانیاں کرتے ہیں یا نمازیں پڑھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ان کے نام کے نفل پڑھتے رہتے ہیں تاکہ وہ خوش ہو جائیں ہم سے اور قیامت کے دن وہ ہمیں چھڑا لیں تاکہ ہم جو آج غلط کام کرنا چاہتے ہیں کر سکیں خوب دل بھر کے. اب دیکھیں کہ جو کرپٹ معاشرے ہوتے ہیں نا ان میں اسی قسم کے کاروبار چلتے ہیں، ہر قسم کے غلط کام کریں گے
اور چھڑانے کے لیے کچھ لوگوں کو رشوت دے کے اپنے ساتھ ملائے رکھیں گے جو انفلوئنشل ہوں گے، کہ جب کوئی کسی جرم میں کسی مصیبت میں پھنسے تو فوراً اس بڑے کو جا کے رشوت دی اور چھٹ گئے، پار ہو گئے، ہر غلط کام کر لیا اور جا کے کچھ دے دلا کے چھٹ گئے۔ تو قیامت کے دن کسی کے حق میں وہی بولے گا جو اس کو جانتا ہوگا کہ وہ مجرم نہیں۔ شفاعت ہوگی، لیکن اس میں آپ نے فرمایا تھا نا کہ یاد رکھو میں تم میں سے کسی کو اس حال میں نہ پاؤں کہ اس کے کندھے پہ بکری لدی ہوئی ہو مال غنیمت کی چوری کی اور وہ ممیا رہی ہو، تو میں اس کو نہیں چھڑاؤں گا۔ ہر ایک اپنے گناہوں کے ساتھ آئے گا نا، تو پیغمبر جب دیکھیں گے کہ یہ چوری کا مال سر پہ لادے ہوئے ہے تو کیا وہ اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ یا رب اس چور کو چھوڑ دے، جبکہ چور کے ہاتھ پاؤں اور ہر چیز گواہی دے رہی ہوگی؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور البتہ اگر تم پوچھو ان سے، من خلقہم، ان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر؟ جب پیدا اللہ نے کیا، مالک وہ ہے، تو معبود کیوں نہیں؟ اور یؤفکون کا لفظ کس سے ہے؟ افک سے، ہر وہ چیز جو اپنے صحیح رخ سے پھیر دی گئی ہو، جیسے گھڑی کا منہ الٹا کے دوسری طرف کر دے۔ وقیلہ یا ربی، واہ قسمیہ ہے، قسم ہے اس کے قول کی، قیل بمعنی قول، اور ہی سے مراد پیغمبر، پیغمبر کے قول کی قسم، قول سے مراد یہ گواہی۔ یا ربی، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، یہ وہ لوگ ہیں جو مانے نہیں تھے، جو مانتے نہیں، یعنی بجائے اس کے کہ پیغمبر ان کے حق میں گواہی دے، کیا کرے گا؟ وہ ان کے خلاف گواہی دے گا، جو سورۃ فرقان میں بھی آتا نا، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یعنی پیغمبر کا قول کیا ہوگا کہ اے رب یہ نہ ماننے والے لوگ ہیں، یعنی قیامت کے دن کوئی ان کو سفارشی نہیں ملے گا اور نہ ہی ان کی کوئی بات سنی جائے گی۔ فاصفح عنہم، پس آپ ان سے درگزر کیجئے۔ صفح جو ہے یہ عفو سے زیادہ ابلغ ہے، بلیغ ہے، گناہ کی پکڑ یا قصور کی پکڑ سے اعراض کرنا، یعنی کسی غلط کام پر کسی کو کچھ نہ کہنا، ترک ملامت، ایسا درگزر کرنا کسی کے جرم سے گویا اس نے جرم کیا ہی نہ ہو، رتی برابر بھی احساس نہ دلانا، یہ کس کو کہا جا رہا ہے، کیا کریں، کس سے کریں، یعنی یہ جو بھی کرتے ہیں نا انہیں ابھی کرنے دے، آپ انہیں کچھ نہ کہیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ملامت بھی نہ کریں۔ کیا ہمارے اندر یہ اخلاق ہے؟ راہ چاہتے لوگوں کے اوپر تبصرے کرتے جائیں گے، یہ دیکھو کیسے کھڑا ہے، یہ دیکھو کیا پہنا ہوا ہے اس نے، دیکھو چل کیسے رہا ہے، دیکھو کیا پی رہا ہے، بھی اتر کے اس کو نیچے جا کے منع کر رہا ہو، کیوں اپنا اعمال نامہ کالا کرائے چلے جا رہے ہو ہر ایک پہ تبصرہ کر کے؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت ہو رہی تھی، گالی کا جواب گالی سے دینا یا کسی کے ظلم کا جواب ظلم سے دینا وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ مکی زندگی میں کیا تعلیم تھی؟ ابھی صرف پیغام پہنچاتے جاؤ، بتاتے جاؤ، بتاتے جاؤ، اور اگر وہ گالیاں نکالیں یا کوئی بھی غلط کام کرے تو کیا کرے؟ فصفع، ان کی بحثیں، ان کی باتیں، ان کے ہنسی مذاق، ان کا شور شرابہ ہنگامہ، وہ جو انہوں نے غل گپاڑا مچا دیا ایک چھوٹی سی بات پر، ان سب باتوں پر کس طرح اعراض برتیں گویا ہوا ہی کچھ نہیں، کوئی بات ہی نہ ہو۔ کیوں اتنا بڑا صبر کہ کسی قسم کا ری ایکشن نہیں؟ فصفح عنہم وقل سلام، اور کہو سلام، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، یعنی سلام کون بولتا ہے؟ جو ہاتھ سے لگا رہا ہو کسی کو، سلام کیا پیس ہے نا، یعنی مکمل پیس کا مظاہرہ۔ فسوف یعلمون، پس ان قریب یہ جان لیں گے، ایسا نہیں کہ آپ انہیں معاف کر دیں گے تو انہیں کوئی پوچھے گا نہیں، کل پکڑے جائیں گے، آپ کچھ نہ کہیں، اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ اللہ کی خاطر انہوں نے آپ سے دشمنی برپا کر رکھی۔ سورۃ الحجر میں بھی آتا ہے 85 میں، وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، اور یہ راز تو جلد کھل جائے گا کہ پیغمبر حق پر تھے یا نہیں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور سورۃ التکاثر میں آتا ہے نا، کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ثُمَّ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تو یہ تھی سورۃ الزخرف۔ زخرف کا لفظی معنی کیا ہے؟ سونا، زینت کو کہتے ہیں نا،
چونکہ سونا بھی زینت کی چیز ہے۔ تو اس صورت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ زینت کی بات بھی ہوئی ہے، یعنی دنیاوی زینت کی بات بھی ہوئی، جیسے آیت 33 سے 35 میں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ سارے لوگ کفر کی طرف پلٹ جائیں گے تو کیا کرتا کہ ان کے گھروں کی چھتیں سونے اور چاندی کی بنا دیتا اور خوب خوب لوگوں کو دنیا میں دیتا۔ اس کے مقابلے میں آخرت کی زینت دکھائی گئی 70 اور 71 میں، کہ وہاں پر سونے کی رکابیاں اور پیالے ہوں گے اور چاندی کی چیزیں اور یہ سب۔ پھر آپ دیکھیں کہ اہل مکہ کا اعتراض تھا کہ قرآن کسی بڑے شخص پہ کیوں نہیں اترا۔ فرعون نے کیا کہا، دیکھو میرے پاس کیا کچھ، الیس لی ملک مصر، اس نے اپنی زینت کی نمائش کی، لیکن حقیقی زینت اور حسن کیا ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، یہ قرآن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا یہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کر رہے ہیں؟ اور بیچ میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر بھی ہے کہ جو حکمت اور زہد کا سمبل ہے۔ تو بات یہ ہے کہ سورۃ الزخرف ایک طرف دنیا کے زخارف کو دکھاتی ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کا۔ جو شخص دنیا کی وقتی رونق اور زینت کو چھوڑ کر اللہ کے حکم کو لے لیتا ہے وہ آخرت میں حقیقی زینت اور رونق کا مستحق ہوگا۔ کلاس کے فوراً بعد 2 لائنیں لکھیں کسی بھی آیت کے بارے میں جو آپ کو سمجھ میں آئی ہے یا آپ کے دل پر لگی ہے یا کوئی بھی آپ کو اس کے بارے میں تاثر ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔